الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ یوسف اللہ کے حکم سے شروع کرتے ہیں، اور سورۃ یوسف معروف اور مشہور سورت بھی ہے، لیکن یہ وہ کہانی ہے کہ جس کو پڑھ کر سن کر لوگ بگڑتے نہیں بلکہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ احسن القصص کیوں ہے۔ بس ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم اور کہہ لیجئے کہ تفکرات کی آندیاں چل رہی تھیں۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا چکی تھیں، جو گھر کی دنیا میں آپ کا سہارا تھیں۔ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے پچھلے 10 سال میوٹ پہ کر لے اپنی وائس، یا آپ نکل جائیں روم سے۔ جی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے سے لے کر ابو طالب کی زندگی کے آخری دن تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال بنے رہے۔ تو 1090 میں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ تکلیف اکیلے نہیں آتی، غم اکیلا نہیں آتا، یہ تو نہیں پتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑے دکھ اور صدموں کا سال تھا۔ یہ وہ سال تھا کہ جس کو عام الحزن کے نام سے تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی تھے، تکلیف دے تھے، اور قریش کی مخالفتیں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کر غور کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو قتل کریں یا جلا وطن کریں یا قید کر دیں۔ ایسے وقت میں کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کچھ باہر کے لوگوں کے اشاروں پر آپ سے کچھ سوال کیے، جس میں سے ایک سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ نبیوں کی اولاد ہیں، اور وہ انبیاء کرام تو ملک شام میں تھے، سیریا ان کا مسکن تھا، تو پھر یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ اب اہل عرب اس قصے سے بالکل ناواقف تھے، اہل عرب اس قصے سے بالکل ناواقف تھے۔ ان کے لیے یہ نام بالکل نیا تھا، یہ کیسے ہوگا، نہ کوئی پہلی بات تھی نہ کچھ تھی، ورنہ تو جیسے لوک داستانوں میں ہم نے ہیر رانجھے کے قصے سنے، یا اگر ہم نے کوئی لوک داستانیں سنی ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ بات آپ کے بھی کانوں میں پڑی ہوتی، ایسا بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک امتحان جو لیا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی آپ نبی ہیں، کیا آپ کے پاس نبی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور دوسری نیت یہ بھی تھی کہ نہ وہ اس سوال کا جواب دے سکیں گے اور نہ پھر ہم ان کی بات مانیں گے اور کہہ دیں گے کہ جس کو خود نہیں آتا ہم اس سے کیوں لیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی کو رسوا نہیں کرتا۔ تیسری ایک اور سازش بھی تھی کہ نبی کو چھوٹا کر دو تاکہ پھر علماء یہود کی بڑائیوں کی بات کریں، نہیں وہی عالم ٹھیک ہے، وہ زیادہ بڑے ہیں، وہ زیادہ اچھی بات کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو انڈائریکٹلی اسلام سے پھر یہودیت کی طرف ڈائیورٹ کر دیں گے اور آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کیا کہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کی زبان پہ جاری کر دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے ساتھ جوڑ بھی دیا۔ پڑھیں گے آپ پورا بھی بتاؤں گی، پورا قصہ پڑھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قریش کا قصہ آئے گا کہ دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے جو ادھر ہوا۔ گویا کہ قریش کا جو کردار تھا وہ برادران یوسف کا کردار تھا، تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی سچی گواہی بھی بن رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آزمانے والے ہر دور میں آزماتے تھے، اللہ کے نبی کو بھی آزما لیا۔ اب اس بات سے کہ اس بات سے مکہ والوں کا کیا تعلق ہے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے ملک شام سے؟ تو یاد رکھیے جب بھی کہیں کو اللہ کا بندہ دین کی بات کرنے آتا ہے نا، اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، اللہ کی بات سمجھ لیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس پوائنٹ آف ویو سے یا اس کی اسکول آف تھاٹ سے ڈفرینس فیل کرتے ہیں، وہ پھر الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں بھی نئی بات شروع کریں چند لوگ آئیں گے اچھا وہ کون تھا، یہ بے تکے سوال ہے، اس کو ریلیٹ کرتے تھے۔ پوری سورج ریلیشن سے بھری پڑی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ ہدایت کی طلب کے لیے دین نہیں سیکھ رہے اور کتاب نہیں سیکھ رہے ہوتے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے مشکوک بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔
پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اپنی جگہ پہ ایک رول ماڈل ہے. آپ کے میرے لیے شاید 101 نقطے عمل کے مل جائیں گے اگر ہم نے سیرت یوسف سے اپنے لیے اخذ کیے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو اپنا عمل چھوٹا لگتا ہے. کئی لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے سوالات جو آپ پوچھتے ہیں. آج کل چونکہ یہ صورت ہونی تھی تو میں اکثر ان کو یہی جواب دیتی تھی کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. منڈے سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے 5 دن اس کو مسلسل سنیں، پھر آپ کا کام ہو جائے گا. اچھا یہ وظیفہ 5 دن کریں تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن سے وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی کم ہی لی ہے کہ جس نے دلوں کو بدلا. بہرحال سورۃ یوسف جو ہے 111 آیتیں ہیں، اس میں 111 آیتیں ہیں. 111 سے یاد رکھ لیجئے 106 یعنی 1600 کلمات ہیں، 7166 حروف ہیں اور 12 رکوع ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس کو 5 دن میں کریں گے. اور آپ سب کے لیے ایک چانس، ایک موقع ہے، چانس کا لفظ نکال دیں، آپ سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے جو گھر سے بھی سن رہے ہیں کہ آپ ان 5 دنوں میں اپنے آپ کو اس وقت کے لیے فوکس کر کے، ڈیڈیکیٹ کر کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، جس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمیں بہت سارے رشتے سمجھ آ گئے، بہت سارے مسائل سمجھ آ گئے. تو چلیے پھر سورت کو شروع کرتے ہیں اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں یہ سورت سکھائی گئی، بتائی گئی، یہ کہانی سنائی گئی، تو اس کے بعد آپ کے دشمنوں کو بھی یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اے اللہ اگر آج بھی کسی کے دل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکی سی بھی کوئی بدگمانی یا غلط فہمی ہے تو وہ دور کر دیں. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے. ایک عربی قریشی وہ باتیں بتا رہا ہے جو کہہ لیجئے کہ اس دور کے سیرین یا ایجپشن فوج شخص کی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے یہ بات سمجھاتی ہوں کہ آپ پاکستان میں ہی رہے، کوئی آپ کا باہر کا نالج نہیں تھا اور آپ امریکہ کے کسی شخص کی پوری کہانی A to Z جانتے ہو. اچھمبے کی بات ہوگی نا. آج کے دور میں آسان ہے، آپ گوگل سے پڑھ کر لیں، نوٹ کر لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، یہ کر لیں. اللہ کے نبی کا دور جن کو کاغذ، جن کو قلم پکڑنا نہ آئے، جن کو لکھنا نہ آتا ہو، جب وہ اتنی باریکیوں کے ساتھ کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا یوسف کے ساتھ عزیز مصر کے اور کنویں میں کیا ہو رہا تھا، جب وہ بیان کر دیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک یقین بھی ہے. ایک اور چیز اس کی نوٹ کیجئے کہ یہ پوری صورت اکٹھی نازل ہے اور کہانی تو اکٹھی مزہ دیتی ہے. آپ کا فکر نہ ہو تو میں تو اس کو پوری کو اکٹھا بھی پڑھا دوں. اللہ کرے کہ ہم اس سے فائدہ لے لیں. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت، یہ بھی اس میں آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی میموری کتنی اچھی تھی کہ ایک غیر معمولی چیز کیسے آپ کی زبان سے، دیکھیں نا، ایک آیت اتری آپ نے آ کے صحابہ کو سنا دی، 2 اترتی سناتی. یہ بالکل ایسے ہی اگر میں یہ جملہ بولوں کہ کوئی ایک ہی اسٹریچ میں پوری سورۃ یوسف میمورائز کر لے، حفظ کرے اور بعد میں دوسروں کو بتائیں. 12 رکوع، 111 آیتیں اکٹھی آپ نے سنائی. ذرا وحی کا سلسلہ پورا ہوا، اس کے بعد آپ کی زبان پہ جاری ہوا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حافظے کی طرف بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے. اور جب آپ نے سنائی ہوگی تو لوگ کتنا حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسے آپ کو یاد ہو گیا، اور ایسا ربط، ایسی کہانی ایک ہی دفعہ سے پڑھی دیکھی چیز میں. اور آج یہود نصارہ نے اپنی کتابوں میں اس کو اتنا چینج بھی کر دیا ہوا ہے، اور اس دور میں بھی نہیں یہ چیز ان لوگوں تک پہنچی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے پیش کیا. تو آئیے ہم پڑھیں گے اس کو بالکل اپنے لیے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح حالات کی چکیوں سے پستے ہوئے عروج و زوال کی طرف گئے، لیکن وہ تقوی کی خوبصورت دولت سے مالا مال یوسف جیل کی سلاخوں میں بھی بچ گئے اور عورتوں کے پھندوں میں بھی بچ گئے، اور اس سے پہلے تو وہ کنویں کے اندر اللہ کی رحمت سے بچے ہی ہوئے تھے. کسی انسان کی زندگی میں اتنے اکٹھے اپس اینڈ ڈاؤن کم ہی آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سے عبرت اور نصیحت لینے والا بنائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سورت کو پڑھ کر پھر وہ سارے ٹھیک ہو گئے ہوں گے، سارے کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. ایسا نہیں ہوتا.
لکھ لیجیے، جو سوال جواب پوچھ کے ہدایت کی طرف آتا ہے نا، شرطیں باندھ کر قرآن کی طرف آتا ہے، وہ نہیں کچھ کرتا. آپ گھر بیٹھیے. یہ کام صرف وہی اس بندے کو فائدہ دیتا ہے جو دل کی تڑپ اور طلب کے ساتھ آتا ہے. یعنی آپ یہ سوچ لیں آج کے حالات میں کہ کسی کو پوری سورت یوسف سمجھ بھی آ جائے تو بھی بات جو ہے وہ بنے گی نہیں. چند باتیں صرف حضرت یوسف کا نسب، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف سورہ یوسف ہی سے جوائن کر رہے ہیں، تو میں چند جملے بولوں گی، نہ سمجھ سکے تو نہ سمجھیے، لیکن سمجھ جائیں تو تھوڑے سے جغرافیائی اور تاریخی حالات ہیں یوسف علیہ السلام کے سمجھنے سے قصے کو. حضرت یوسف کون تھے؟ یعقوب کے بیٹے تھے. یعقوب کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے 4 بیویوں میں سے. یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین چھوٹی بیوی سے تھے، اور باقی 10 بیٹے پہلی بیویوں میں سے تھے جو کہ بڑی تھی. فلسطین نام کا ایک علاقہ، آج بھی ہم جانتے ہیں پیلسٹائن سب کچھ، یعقوب علیہ السلام وہاں رہتے تھے. کنعان نام کی ایک چھوٹی سی بستی میں، کنعان، جہاں حضرت اسحاق اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بھی رہتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں آج اس کو ہبرون کہتے ہیں، الخیل بھی کہتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو، ہمیں اتنی باریکی کی ضرورت نہیں ہے، ناموں سے صرف ایک تصور ہی بنانا کافی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوئے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2 صدیاں پہلے کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ 1890 قبل مسیح میں پیش آیا، یہ جس کا تذکرہ سورت کے شروع میں آ رہا ہے، خواب دیکھنا، پھر کنویں میں پھینکا جانا. بعض کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر مبارک 7 سال تھی، کچھ اسے آگے پیچھے بھی کرتے ہیں. اور جس کنویں میں وہ پھینکے گئے، بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق آج کے دور میں اس کنویں کو یا اس جگہ کو دوسان کہتے ہیں. جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا تھا وہ اردن سے آ رہا تھا، آج کے جارڈن یا اردن، اور مصر کی طرف جا رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہیں کھنڈرات بھی کچھ پائے جاتے ہیں. یہ تو ہے یوسف کا نام نسب، کہہ لیجیے 3 نسلوں یا 3 پیڑھیوں تک نبوت ان کے گھر پہ تھی. اب دیکھتے ہیں مصر، جہاں یوسف پہنچائے دیں گے، کیونکہ آج یہ باتیں کر لیں گے تو بیچ میں اس کا موقع ہی نہیں بننا، کیونکہ وہ سٹوری ہی چلے گی. مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی، جو مصری تاریخ میں چرواہ بادشاہ، اور اگر آپ نے انگلش کی کوئی بک پڑھی ہے تو ہکسوس کنگز کے نام پہ مشہور تھے. عربی نسل تھے، فلسطین اور شام سے مصر جا کر تقریباً 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں مصر میں قابض ہوئے. قرآن نے ان کے لیے امالیق کا نام استعمال کیا، قوم عمالقہ، جو مصر کی تحقیقات کے مطابق ٹھیک ہے. مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی لوگ کہتے تھے یہ باہر سے آ کر ہمارے ملک پہ قابض ہو گئے ہیں. اور اگر سمجھ نہ آئے تو آج کے دور کے کئی ملکوں کے آپ کو قصے اس میں ذہن میں آ سکتے ہیں کہ اپنے ملک پہ نہیں بلکہ کسی اور کے ملک پہ جا کے کسی نہ کسی بہانے سے قبضہ کر لینا. اب ہوا کیا کہ ملک کے اندر جھگڑے ہوئے، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنی بادشاہی وہاں قائم کی. یہ ایسے جیسے پاکستان ایک اپنا ملک ہے نا ہمارا، وہاں جو بھی حکمران آتا ہے اپنے ملک آتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کوئی باہر کا کسی دوسرے ملک کا کوئی آئے اور آہستہ آہستہ پھر اس ملک کی حکمرانی وہاں ہو جائے، جیسا کہ برصغیر پاک و ہند میں ہوئی تھی انگریزوں کی. وہی کہانی ہے ادھر. اب ہوا کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا تو یوسف اور پھر ان کے ساتھ جو بنی اسرائیلی آئے تھے وہ کون تھے؟ جو وہاں کے اصل تھے، نیٹیوز تھے. ٹھیک ہے. تو زمین کے بہترین علاقے تھے، یہ زرخیزی بہت تھی، اثر و رسوخ بہت تھا. آپ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں نے وہاں خوب عیش کی. سورۃ مائدہ میں آیت 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. لیکن جو بات اس میں ہے نا
یہ ذہن میں رکھیے کہ فرعون خاندان نہیں تھا، یہ تو آپ کو یاد رہے گی نا، فرعونہ کا خاندان اس کے بہت بعد آیا ہے۔ میں اس لیے بتانے لگی ہوں کہ جب ہم 13ویں پارے کے شروع میں پڑھیں گے نا کہ کیسے یوسف کو وہاں بادشاہت آفر ہوئی، تو دل میں کویسچنز آتے ہیں بہت سارے، تو اگر آپ نے ابھی ان چیزوں کو سمجھا تو پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کے لیے یہ چیز آسان ہوگی۔ جو لوکل لوگ تھے نا، انہوں نے باہر سے آنے والے حکمرانوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ مصری جو تھے نا اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرواتے تھے۔ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے دین کو اختیار کرو۔ یہ لوگ شام سے آتے ہوئے اپنے دیوتا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کوشش کیا تھی کہ مصر میں ان کا دین رائج ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے جو ہم عصر بادشاہ جس کا تذکرہ آئے گا اس کو فرعون سے نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ مصری خاندان تھا اور وہ بعد میں پھر چینج ہوا۔ ساری بات کو چھوٹا کر دیتی ہوں، بوجھل نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس عمر میں پہنچے ادھر مصر میں؟ تقریباً 8-9 سال کی عمر میں۔ کچھ سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، کچھ وقت اس سے اوپر نیچے کریں، 30 سال کی عمر میں اسی ملک کے بادشاہ بن گئے جہاں کنویں میں پھینکے گئے تھے، اور 80 ایئرز تک بلا شرکت غیرے مصر پر حکومت کرتے رہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور اپنی حکومت کے کہتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا، اور اس علاقے میں یہ بات ہوئے جو آج بھی قاہرہ اور دمیات وہاں کے شہر ہیں ان کے قریب ہے۔ بائبل میں اس علاقے کو جشن یا گوشن کہا جاتا ہے۔ جشن بہت معروف نام ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے تک یہ لوگ وہیں آباد رہے، اور بائبل کی روایت ہے کہ حضرت یوسف نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کتنا لمبا ان کا دور ہے، ذرا سوچیے۔ اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا، یعنی میں واپس اسی جگہ پہ جا کے دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں میرے آباء و اجداد تھے۔ تو بہرحال ہمیں اس چیزوں سے یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ ایک زندہ کردار تھا۔ آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک ایک آیت میں 20 باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں کی بریک کتنے بجے؟ 11 بجے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ کیوں کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس سے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ آغاز دیکھیے کتنا بھرپور ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیوں کہ یہ کتاب لوگوں کو روشن خیال بناتی ہے، اور یہ کتاب زندگی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، اور کل یہ کتاب قبر کے اندھیروں کو دور کرے گی۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو، جس کو آپ اور میں اپنی زندگی میں لے کر دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اصل میں روشنی اس کے بعد ہی ملی۔ اس کتاب سے پہلے کی زندگی اندھیروں کی زندگی ہوتی ہے، خواہشوں کو انسان خوشی سمجھتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اتنی روشن ہے کہ اپنا مدعا خود کھول کر بیان کرتی ہے، کوئی شک نہیں رہتا، ذہنوں کے شک شبے دور، عمل کے اندھیرے دور، نفس پرستی کے اندھیروں کے اوپر اجالے آنے لگتے ہیں۔ اس کتاب سے تعلق جڑنے کے بعد ہی اصل میں ایک انسان ایک روشن بھری روشنیوں والی زندگی گزارتا ہے۔ آپ اور میں اگر اس ایک کے اوپر دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ 12 پارے پہ آگے، 12ویں پارے پہ، پچھلے 11 پاروں نے کیا آپ کو نیگیٹو سوچ دی ہے کہ پازیٹیوٹی دی ہے؟ آپ منفی سوچ رکھنے لگ گئے ہیں آپ قرآن پڑھ کے، یا مثبت ہو گئی ہے؟ یہ ہے کتاب مبین، یہ آپ کی زندگی سے منفیت نکال دیتی ہے،
پازیٹیو مثبت پن لے آتی ہے، نیگیٹیوٹی نکال کر پازیٹیوٹی لاتی ہے. سب کو معاف کر دو، مٹی ڈال دو، چھوڑ دو، زیادہ نہ سوچو، اس کی فکر نہ کرو، اس کی نہ کرو. دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جو اس سے زیادہ کسی کو واضح روشن زندگیوں کا دے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آخرت کی کئی مبہم چیزوں کو یہ کتاب روشن کر دیتی ہے، نامعلوم چیزوں کی حقیقتوں کا انکشاف کرتی ہے. اور کتاب مبین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حلال کو حرام سے، حرام کو حلال سے الگ کرتی ہے، شریعت کی حدود متعین کرتی ہے، اور ان تمام امور کو بیان کرتی ہے جو بنی نوع انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں. آسان ہے، بالکل کلیئر ہے. یہ کتاب ایک انسان کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تم یہاں سے جاؤ گے، اور جب جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ زندگی ایک دھوکہ تھا، ایک خواب سے زیادہ نہیں تھا. تو اس اندھیرے سے، یعنی ابہام سے، دنیا کی زندگی کو بڑا سمجھنے اور آخرت کو دور سمجھنے کے خیال سے بھی یہ کتاب آپ کو مجھے بدل دیتی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے، یہودیوں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سورت سنی تو مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے دین میں بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی طرح سے مذکور ہے. تو یہ دیکھیے، پھر کفر سے اسلام تک لانے والی کتاب ہے. اور حروف مقطعات کا شروع میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آگے کوئی نہ کوئی قرآن کی یا عربی زبان کی خوبی ہوگی، جیسا کہ قرآن پاک کی باقی صورتوں میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو. ذرا سے اس پہ غور کیجئے گا. اللہ نے عربی زبان کو یہ عزت دی کہ اس میں اپنا قرآن نازل کر دیا. تھوڑا سا سمجھیے گا. دیکھیے، ایک ہے لکھی ہوئی چیز، آپ کے سامنے لکھا ہوا ایک آرٹیکل، دوسرا ہے اس آرٹیکل کو کوئی پڑھ دیتا ہے. پڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ زبان کی. اللہ کا کلام زبان عربی، اردو، اجمی سے مبرہ ہے. یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، شاید یہ سوچ پہلے آپ کو نہ دی ہو میں نے کبھی. قرآن کیا ہے؟ عربی میں. تو کیا مطلب کہ عربی زبان قرآن ہے؟ نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ کے پاس بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہے، آپ کو اس کو کسی برتن میں ڈالنا ہے نا. اب وہ برتن مجبوری ہے، اصل میں وہ چیز وہ نہیں ہے. قرآن اصل چیز ہے، عربی زبان وہ کنٹینر ہے جس میں عربی ڈال دی. نہیں سمجھے؟ یہ عربی زبان کی ایک بڑی خوبصورت سی وصف ہو گیا. عربی زبان کا یہ وصف ہے کہ اللہ نے اس کو چوز کیا. آپ ہی دنیا میں اپنی بہت قیمتی چیزوں کو عام چیزوں میں نہیں ڈالتے رکھتے. عربی زبان کی خوبی ہے یہ کہ اللہ نے اس کو چوز کیا، ورنہ عربی زبان بذات خود قرآن نہیں ہے. کتنوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ جی. اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا قرآنًا عربیًا، عربی قرآن بنا کے. اور عربی کا لفظ ڈکشنری میں اجمی کے متضاد پہ آتا ہے. اور بعض کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد کو عرب کہا جاتا ہے، بعض کچھ اور چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن کہہ لیجئے کہ لفظ عربی واضح کرنے والا. عرب لوگ جو ہوتے تھے وہ کسی چیز کو صاف اور واضح کر دیتے تھے، بولنے میں غلطیاں نہ کرنا، اس کے لیے عربی ہے. تو لساناً عربیاً یا قرآناً عربیاً سے کیا مراد؟ ایسا قرآن جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو آئی کیوں؟ لعلکم تعقلون، عقل کرو، غور کرو. یہ نہیں کہا کہ پڑھو صرف وظیفہ کرو، ثواب لو، برکت لو، وہ تو ہوگا. اور تعقلون کیا ہے؟ عین قاف لام عقل. عقلن کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا. اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کی ٹانگ کے نچلے حصے کو موڑ کر اس کی پنڈلی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اب یہ جن کے گھوڑے اونٹ ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا ایسا کیوں کیا جاتا ہے، یعنی اونٹ کو ایک جگہ پہ روکنے کے لیے. اسی طرح او تقیلا لسان ہو کہتے ہیں اس کی زبان رک گئی، وہ بول ہی نہ سکا. جیسے ہم کہتے ہیں نا گنگ ہو گیا، اس کی زبان رک گئی، بول نہ سکی. عقلہ اس نے عقل سے کام لیا. تو کیا ہے پھر تعقلون؟ عقل سے کام لینا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، روک دینا، ایک جگہ سے زیادہ دوسری جگہ پہ کسی چیز کو نہ جانے دینا. پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پہاڑ، ان کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کیونکہ وہ آگے جانے سے بندے کو روک دیتے ہیں. تو لفظ تعقلون میں عقل ہے. دل بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے،
عقل کہتی رک جاؤ بھائی، ادھر ہی رک جاؤ، اس سے آگے اگر جاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے. تو لہٰذا یہ عربی زبان کا قرآن آپ کی میری عقل پہ پہرے بٹھاتا ہے. یہ جملہ لکھیے. عقل آزاد ہے، آوارہ رہنا چاہتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کیا کہ مزہ کرو، موج کرو. اسی لیے اب دیکھیے جب عقل کی مختلف چیزیں لوگوں نے پیش کی تو اس کے اندر کیا کچھ نہیں اپنی طرف سے چیزیں ڈال دی. تو قرآن عربی لعلکم تعقلون کیا ہے؟ اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے چھوڑ دو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ عربی زبان ایک اتنی خوبصورت میتھمیٹیکل اور پرفارم قسم کی لینگویج ہے کہ کوئی اور زبان اس قرآن کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. بات واضح. پہلی بات ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو معزز فرشتے کے ذریعے بھیجا، جبرائیل امین، پھر بلد الامین میں بھیجا، پھر عزت والے مہینے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھیجا، اور پھر عربی زبان میں وہ چیز تھی. اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان جو رسول اللہ کی، اہل جنت کی اور قرآن کی زبان ہے. جنت میں جا کر آپ لوگ عربی بولیں گے. بہت وسیع اور بلیغ زبان ہے، اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے. عربی زبان اپنے مقصد کو بہت واضح کرتی ہے، جیسے آپ کہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے، اور سننے میں خوبصورت بھی ہے، کانوں کو بھی اچھی لگتی ہے، لطف بھی دیتی ہے. غور و فکر کرنا ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور مختلف معنی میں اتنا خفیف سا فرق ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں بالکل وہی لفظ آنا چاہیے تھا. پھر عربی زبان میں دیکھیے روٹ ورڈز ہیں، جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ ثلاثی 3 لفظی ہے، اس سے کتنی لمبی چیزیں آتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے تھوڑے لفظوں میں بہت کچھ کہتی ہے. مثلاً آپ اردو میں کہتے ہیں اس سے ایک شخص نے تسبیح کی، کتنا لمبا جملہ، ایک پوری لائن بنے گی. اس کا عربی ترجمہ کریں، سبح، دیٹس اٹ. اس نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہا، یہ اردو کا جملہ ہے. عربی زبان لبا، بس لبا، خالی لبا، ختم. اس نے اللہ اکبر کہا یا اس نے اللہ کی بڑائی بیان کی، کبر. اتنے چھوٹے سے لفظوں میں اتنا کچھ کر دے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی زبان نہیں. اور اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو کئی والیوم ہوتے. اس کے باوجود بھی یہ اپنا مدعا بیان نہ کر پاتا، اس کی اصل نہ ہوتی. تو عربی زبان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. اس کو سیکھیے. اگر سکھانا ہے بچوں کو تو یہ سکھائیے. اگر آورز لگانے ہیں، گھنٹے لگانے ہیں، مہینے لگانے ہیں، ایک ایک گھنٹے کے کتنے پیسے دینے، عربی پہ زور لگائیں. لیکن یہاں یاد رکھیے، عربی میں صرف کھو جانا کہ ہم پہلے عربی سیکھ لیں پھر قرآن لیں گے. عربی پڑھ کے بھی قرآن نہیں آتا. ابو جہل کو بھی عربی آتی تھی، عبداللہ بن ابی کو بھی عربی آتی تھی، سب کو آتی تھی. لیکن اصل بات کیا ہے، زبان قرآن نہیں ہے. عربی زبان وہ میڈیم ہے جس کو جان کر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں. تو میری نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ صرف عربی لینگویج سیکھتے رہیں، 5 سال لگا دیں لیکن قرآن تک نہ پہنچ سکیں، اور آپ تجوید سیکھنے پہ کئی سال لگا دیں لیکن قرآن کے اوپر غور تعقلون والی کیفیت آپ کی نہ ہو. اور اسی طرح سے اصل بات یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. اور یہاں سے یہ بھی دیکھیے کہ اللہ اہل عرب پر اپنے احسان کو بیان کر رہے ہیں. اور اصل میں قصہ یوسف کو بھی دیکھ لیجئے نا کہ یہ قصہ کیوں ہے عربی میں، تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زبان عربی ہے. تو اس ساری بات کو سن کر پھر میں اور آپ اپنے لیے یہ دعا کر لیں کہ زندگی کا کچھ وقت کم از کم قرآن پاک کی عربی سمجھنے میں تو لگ جائے. لفظی ترجمہ، ایک ایک لفظ پہ غور و فکر. یہ دنیا کی سب سے یونیک اور خوبصورت چیز ہے. ایسا علم ہے جس کو پانے والا کبھی محروم نہیں رہتا. ایک لفظ پہ ایک دفعہ پڑھا تو 10 نیکیاں، دوسری دفعہ یاد کیا تو 10 نیکیاں. اور جو لوگ گروپنگ نہیں کرتے، جو ترجمہ نہیں یاد کرتے، واللہ ہی پھر آہستہ آہستہ اللہ ان کا دل ہی اچاٹ کر دیتا ہے کلاس سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تفسیر سنیں گے. عربی سے اگر آپ نے تعلق نہیں جوڑا، اپنا ترجمے سے تجوید سے نہیں جوڑا، آپ بہت عرصہ تک تفسیر بھی نہیں سن سکیں گے. لفظوں کے یہ اتار چڑھاؤ، یہ پیچ و خم، یہ آپ کا دل جوڑ دیتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت
کوئی زبان ہو نہیں سکتی، اور اللہ نے جس لفظ کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے کہ آپ اور میں اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے۔ کسی کالج یونیورسٹی سے آپ کو یہ چیلنج نہیں ملتا کہ ہم اس کے اندر وہاں آپ کے ایک ایک لفظ پہ نیکیاں دیں گے، ایک ایک قدم پہ آپ کو $100 دیں گے۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ ادھر بھاگنے والے کتنے، اور ادھر اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں، اور ادھر سے بھاگنے والے کتنے، اس طرف بھاگتے ہیں، اس طرف سے بھاگتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ابھی تک اس محبت پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ چند باتیں عربی زبان کی شروع میں سورت کے کر کے اب قصے کی طرف بات آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، بے شک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، آپ کی طرف، کیا؟ احسن القصص، احسن القصص، اس کا یہی لفظ دیکھ لینا، بہترین بیان۔ اچھا، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے ناواقف تھے، یعنی قرآن میں اس وحی کی صورت کے نزول سے پہلے آپ اس قصے سے واقف نہیں تھے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کہ 2 دفعہ لفظ قصص یا قصہ آیا ہے، نقص ہے۔ کسی جگہ بھی بات کرتے ہوئے پہلے بتایا جاتا ہے ہم کریں گے کیا، آپ کو کیوں بلا رہے ہیں، وہاں پارٹی ہے، وہاں ولیمہ ہے، وہاں کلاس ہے، یا آپ کو وہاں انٹرٹینمنٹ میں کوئی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے آغاز میں یہ کہنا کہ ہم آپ کو احسن القصص بتائیں گے، تو تھوڑا سا سمجھیے لفظ قصے کو، قاف صاد صاد اس کا روٹ ہوتا ہے، قصہ یا قصو سے کسی چیز کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا، کسی چیز کا پیچھا کرنے اور جستجو کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ قصے میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے گڈ نائٹ سٹوریز بچوں کو سنائی ہوں گی، رات کو بچہ کہانی سنتے سنتے سوتا ہے، ذہن پہلے سے آگے چل رہا ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، اس طرح کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور تمہیں کہانی کی طرح سے یہ قصہ ہم سنانے لگے ہیں۔ اور دنیا کے قصوں کو اگر سامنے رکھ لیجئے تو قرآن کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ عموماً ایک لائن لگا لیجئے اپنے نوٹس میں، دنیاوی قصے اور قرآن کا قصہ، خاص طور پہ یہ احسن القصص ہے۔ کیوں اس کو احسن کہا گیا؟ آپ دیکھیے کہ دنیاوی قصے عموماً جھوٹی کہانیوں پہ مبنی ہوتے ہیں، یہ سچ پہ مبنی ہے۔ دوسری بات ہے دنیاوی ڈراموں قصوں میں فرضی کردار ہوتے ہیں، اس میں حقیقی کردار ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ دنیاوی قصے کہانیاں جو ہوتے ہیں وہ عموماً ٹائم ویسٹرز یا ٹائم کلر ہوتے ہیں، لوگ صرف وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اب اس وقت کو ضائع ہو رہا ہے اب اس کو ختم کریں، جبکہ اس قصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ہی مواعظ رکھے ہیں۔ عام قصوں کہانیوں کی وجہ سے لوگ نماز روزے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد دل سجدوں میں جھکنے لگتا ہے۔ پھر اگلا ایک فرق ہے کہ عام قصے کہانیاں اور فکشن سے دل ہدایت سے دور ہوتا ہے، ادھر اپوزٹ کیا ہے، دل ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور فرق کیا ہوتا ہے عام قصے اور اس میں، کہ عام قصہ جب بھی سنایا جاتا ہے تو کوئی بھی فکشن ہے تو اس کی کوئی قیمت دینی پڑتی ہے، اور کچھ نہیں تو بجلی تو خرچ ہوتی ہے نا، اور کچھ نہیں تو اداکاروں گلوکاروں کو کچھ دینا لینا تو پڑتا ہے۔ اس میں اس کردار کو دیکھنے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں۔ پھر ایک اور احسن القصص کہنے کی وجہ لکھ لیں کہ عام کردار عام زندگی میں جیسے بھی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سٹیج پہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جبکہ اس قصے کے اصل فرد یوسف حقیقی حسن کا مجموعہ تھے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عام زندگی میں وہ کردار ویسے نہیں ہوتے جیسے فکشن ڈراموں میں دکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عام زندگی میں بہت غصے والے ہوں لیکن ڈرامے میں بہت سافٹ دکھائے جاتے ہوں، لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس میں حضرت یوسف کا کردار آپ کو مجھے دکھتا ہے
پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہی لفظ جو لفظ قصص ہے نا، یہ حضرت موسیٰ کو بچپن میں جو دریا میں ڈالا گیا تھا تو ان کی بہن نے جو ان کا پیچھا کیا تھا اس کے لیے استعمال ہوا. وقالت لأختہ قصیہ، کہا گیا اس کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے رہو. اور جو قصہ بیان کرتا ہے نا اس کو عربی زبان میں قاص کہتے ہیں، قاص، قصہ بیان کرنے والا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو مجھے قرآن پڑھتے ہوئے اگر ایک قصہ بھی مل گیا اور وہ ایسا قصہ کہ جو آپ کی میری توجہ بھی لے رہا ہے اور آپ کو مجھے بہت سارے اچھے کاموں پہ بھی مائل کر رہا ہے اور تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی دے رہا ہے، تو کیا قرآن میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. اور زندگی آپ دیکھیں کہ ہر قصے میں ایک پوری کہانی ہوتی ہے A to Z. اس میں بھی آپ کو لگے گی کہانی، لیکن آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور احسن القصص اس لیے بھی کہا گیا کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کا قصہ، کبھی کا عروج کبھی کا زوال. بھائیوں نے اپنے پیارے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں ڈالا، بھوکا پیاسا مر جائے کوئی قافلہ لے جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ نے ان کے اس ارادے کو ناکام کیا. وہی کنویں میں ڈالا جانا یوسف کی کامیابی کا پہلا زینہ ثابت ہوا. اگر وہ آپ کو کنویں میں نہ پھینکتے تو کبھی زندگی بھر مصر کی طرف جا نہیں سکتے تھے، وہاں کا ویزا نہ ملتا، وہاں کا بادشاہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہ. لیکن اللہ نے کس طرح عزیز مصر کی بیوی کی ہوس کو ذریعہ بنا دیا یوسف کی جیل میں جانے کا، اور جیل کو دروازہ بنا دیا آپ کے تخت پہ سوار ہونے کا. تو یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اصل میں مشرکین مکہ کو بھی سکھا رہا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، اسی لیے تم ان پہ ظلم و ستم کرتے ہو، ان کے قتل کی کوششیں کرتے ہو، ان کے لیے تم پلان کر رہے ہو. تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس رب نے یوسف کو بے سر و سامانی سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، وہ اس آخری نبی کو کیا کرے گا؟ کیا وہ اس کو پوری دنیا کا سردار نہیں بنا دے گا؟ اور واقعی یہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ایک کامیاب انقلاب آپ نے دکھایا، اور وہاں تو صرف مصر کی حکومت تھی، یہاں تو تبوک تک یہ معاملہ چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اصل میں یہی بتاتے ہیں. اور احسن القصص کی ایک آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں. عموماً ڈراموں فلموں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اینڈ ویل، انجام اچھا کرو، خاتمہ بالخیر. بیچ میں کچھ بھی ہو اینڈ پہ یا تو اچھا ہو جائے گا یا برا ہوگا. برا ہوتا ہے تو سارے سننے دیکھنے والے بڑے اداس اٹھتے ہیں، اچھا ہو جاتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں. اس واقعے میں آپ دیکھیں گے یوسف کا لڑک پن آزمائشوں میں، پھر انہی آزمائشوں کا محبتوں کامیابیوں میں ڈھلنا. مصر میں ٹھکانہ ملا، وہاں خوشیوں کے مرکز سے غم پھوٹا، عزیز مصر کی بیوی کی نگاہوں میں آ گئے. وہاں سے نکلے جیل میں چلے گئے، جیل میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کی قید لمبی ہوتی ہے، قدم قدم پہ بدلتے ہوئے حالات ہیں. بور نہیں ہوتا بندہ ایسی سٹوری پڑھتے ہوئے، پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا. اور ڈراموں کی یہ تھیم ہوتی ہے کہ چینج کرو حالات تاکہ سننے والے جو آڈینس ہیں یا دیکھنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ انجوائے کرتے رہے. اس پورے میں آپ کو لگے گا ایسے کہ بس ہلکا پھلکا ادھر ادھر کر کے دوبارہ آپ کو کسی اور جگہ پہ رکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قصہ میرے آپ کے لیے بھی احسن القصص بن جائے، اور یہ چیزیں آپ کی میری زندگی میں تبدیلی لاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد ضرور اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں، ضرور اپنے حسن اور اپنی خوبصورتیاں اور اپنی وہ چیزیں جس کو ہم نے کبھی اتنا غور سے نہیں دیکھا ہوتا، وہ سب یاد آتی ہیں. تو یہ آپ کے میرے لیے عمل کی بات ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. اللہ بیان کرتا تھا جتنا جب تب ان کو سمجھ آ جاتا تھا. نہ آپ نے کسی سے سیکھا، نہ آپ کو کسی نے بتایا. اور یہ جو بات ہے ان كنت من قبل لمن الغافلین، تو یہاں غافل سے مراد کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی غفلت نہیں مراد، ان اویئر کے معنوں میں. یعنی جیسے آپ کو کوئی بات پہلے نہیں پتا تھی اور اس کے بعد جو تھی وہ پتہ چل گئی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ والے جو آپ سے یہ سب کچھ پوچھ رہے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا. یہ انہوں نے کسی باہر کے اشارے سے یہ سوال پوچھے، وہ بیچارے خود بھی نہیں جانتے. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو نفس امارہ کی سرکشیوں سے بچتے ہوئے
اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں کامیابیاں دیتا ہے۔ جوان بچوں بچیوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ آج ٹالرنس کی کمی ہے، آج تقوی کی کمی دکھتی ہے، صبر کی کمی دکھتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جس کے نیچے زمین نکلی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یوسف کا قصہ کیسے سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ ایک مکالمہ، آیت 4، اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، کون تھے باپ یوسف کے؟ یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ ان کے طرز تخاطب پہ غور کیجئے گا، باپ سے بات کرنے کا انداز، یا ابتی، تا کی ضرورت نہیں تھی، یہ محبت کی تا ہے، رسپیکٹ سے، یا ابتی، او میرے ابا جان، انی رأیتو، بے شک میں نے، یہاں انی کی بھی ضرورت نہیں تھی، گرامر کی روشنی میں رأیتو پورا ایک جملہ ہے، میں نے دیکھا، انی کہنے کی ضرورت نہیں، اس میں جھجک ہے۔ آپ کو یوسف علیہ السلام کے مینرز، بات کرنے کا طریقہ دکھ رہا ہے، کیسے اپنے باپ سے بات تو کر رہے ہیں لیکن جھجکتے ہوئے، کہ کہیں باپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ خود پسندی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اپنی خوبی کا ذکر تھا نا۔ تو انی رأیتو احد عشر کوکباً، دیکھا میں نے 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ بالکل اب بات ایسے کرے جیسے امیجنیشن میں لائیں، جھجکتے جھجکتے بات کریں، وہ اصل میں نے یہ کہنا تھا، وہ ایکچولی، یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ بات کرتے وقت جھجک محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان ساری چیزوں کو جو آپ سے بیان کرنا ہے، اس میں مقصد میرا خود نمائی نہیں ہے، بات کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن جھجک رہا ہوں، تو جھجک کا انداز ہے، اور یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ گو کہ اسپیچ میں یا درس و تدریس میں یہ انداز بالکل اچھا نہیں ہے، لیکن انسانی تعلقات میں، معاملات میں، دوسرے سے بات کرنے میں یہ انداز دلوں میں محبت ڈالتا ہے، سننے والے کے دل میں خود بخود اس شخص کے لیے محبت آتی ہے کہ بیچارہ کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہے اور کہہ نہیں پا رہا۔ خیر، کیا دیکھا ہے؟ لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی میں سامنے ہوں اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج ہے اور چاند ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ عربی میں مختلف اینگل سے ہو سکتا تھا، مثلا اردو میں یہ ہوتا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی لفظ آ سکتا تھا، لیکن اس میں بڑائی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس میں ٹون فرق ہے، یعنی میں ڈیزرو نہیں کرتا سجدے کا، لیکن وہ مجھے کر رہے ہیں سجدہ۔ قال یا بنیہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، یہ جو لفظ بنیہ میں یا ہے نا، یہ بھی تصغیر کی ہے، چھوٹے بیٹے، پیار سے بولتے ہیں، یا بن یا ابن اور لفظ ہے، لیکن یا بنیہ بڑی بات کو ایسے گول کر کے محبت کے انداز سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ لا تقصص رؤیاک، مت بیان کر اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھدار تھے، زیرک تھے، سمجھ گئے کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، اور یاد رکھیے کہ اس خواب سے یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یوسف کو بھی نبوت ملے گی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خوابوں کا آنا یہ نبوت کا 46واں یعنی 46th پارٹ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کے آثار شروع ہوئے تھے تو اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچے خواب آپ کو آنے لگے تھے، تو یوسف کا یہ خواب نبوت کی پہلی کڑی تھی، اور اس بات کو باپ سمجھ گئے کہ اب میرا بیٹا بھی نبی بنے گا، اور جیسا کہ پیچھے سے خاندان میں چلتا آ رہا تھا، ابراہیم ہے، ابراہیم کے بعد اسحاق تھے، اسحاق کے بعد یعقوب تھے، تو یعقوب کو لگا کہ میرا یہ بیٹا بھی نبی بنے گا، تو بیٹے کو منع کر دیا کہ یہ خواب دوسروں کو نہ بتانا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خواب دیکھا ہے، صبح آنکھیں بعد میں کھلے دوسروں کو بیان کر دیں، فیس بک پہ ڈال دیں، اس کو بتا دیں، اور جھوٹے سچے خواب نہیں بتانا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، یعنی ہو سکتا ہے خواب سن کر وہ سمجھ جائیں، کچھ ان کے اندر حسد پیدا ہو جائے، تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں، تمہیں نقصان دینا چاہیں،
اور دیکھو بھائی برے نہیں ہیں، اصل میں ان کو اس پہ کون اکسائے گا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دشمنی میں کبھی بھی دشمنی میں کسی کو بھی کسی بھی وقت کوئی پٹی پڑھا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک مصلح باپ کا کردار دیکھیے۔ پہلی بات ہے کہ یوسف اپنا خواب اپنے باپ کو بتا رہے ہیں اور کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے۔ یہ نہیں لگ رہا کہ بیٹا اپنے ابو کو خواب سنا ہے۔ آج کون کس کو سناتا ہے؟ آج دوست نے باپ کی جگہ لے لی اور سہیلیاں ماؤں سے اچھی ہو گئی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان اپنے دوست کو اہمیت دے گا اپنے ماں باپ کی نسبت۔ تو یہ آج کے دور کا تحفہ ہے۔ اس سے پہلی بات تو کیا پتہ چلتی ہے کہ اولاد اور ماں باپ کا ریلیشن شپ، پوری صورت آپ کو مجھے ریلیشن مینجمنٹ سکھاتی ہے، اور میں انشاءاللہ اس دفعہ کوشش کروں گی کہ پوری صورت کے دوران بیچ میں کوئی ایک آیت لے کر ایکسٹرا اس پہ بات کروں، کیونکہ آج بہت مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر تو ریلیشن مینجمنٹ میں فیل ہو چکے ہیں، فیل ہوتے تھے، اکنامیکلی منی نہیں سیٹ کر پا رہے، کبھی گھر صحیح نہیں لے رہے۔ آج انسانوں کو نہیں ہم پڑھ رہے، کیونکہ مشینوں میں رہنے لگ گئے، مادہ پرست ہو گئے، مٹیریلسٹک اپروچ ہے، پیسہ آتا رہے، جواری ہے، بھوکا، کوئی بھی شوہر ہے گندا ہے، ننگا ہے، جو بھی ہے، یعنی خراب سے خراب، یہ پہلے جملے نکال دیں، خراب سے خراب عادتوں والا بھی شوہر اگر مال دیتا رہے ہاتھ میں تو ریلیشن بنا رہتا ہے، اور اگر شریف سیدھا سادہ کم پیسے والا شوہر ہو تو بیوی کہتی اس میں اٹریکشن ہی نہیں ہے، یہ میرے لیول پہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں چیزوں کی محبت ہو گئی۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، لیکن یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ اپنے خواب شیئر کر رہے ہیں، اور بیسٹ فادر اور سن ریلیشن وہی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ رات کے دیکھے ہوئے خواب، بلکہ فیوچر کے خواب بھی بچے اپنے ماں باپ سے شیئر کر سکیں۔ بعض دفعہ بچے کچھ اور بننا چاہتے ہیں، ماں باپ ان کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، بچے ایک لائن پہ دوڑ رہے ہیں، باپ دوسری طرف، اور کوئی سوچتے ہی نہیں ہے کیا حالات کا تقاضا ہے، کیا وقت کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس سے ماں باپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا فیلڈ ہے، وہ کیا چوز کر رہے ہیں، وہ کیا پڑھیں گے، کیونکہ ایسی وہ چیزوں کو چوز کر لیتے ہیں بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، چونکہ ان کے وقت تجربہ نہیں تھا، پریشانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بچے کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اب وہ تو جوانی کے نشے میں، اور نئی جوانی جس میں بیوقوفی زیادہ ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، عقل سمجھ کم ہوتی ہے، کاروبار شروع کیا، فلاپ ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ نہیں، باپ اور ماں بچے کی انگلی پکڑ کے جیسے بچپن میں چلنا سکھاتے ہیں، ان کو زندگی کے ہر نئے روپ میں چلنا سکھائیں۔ بچے کاروبار شروع کریں، باپ انگلی پکڑے، ماں پیچھے ہو۔ بچے کی شادی ہو، شادی کے شروع کے دنوں میں ماں باپ بتائیں۔ اب دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق کوئی بوجھ کا تعلق نہیں ہوتا، یہ وہی ہے جو کلی اور پھول کا تعلق ہے۔ یہ ہوتی ہے بند کلی ہے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں وہ کھلتی ہیں، لیکن جب پھول پورا کھل جاتا ہے تو پرانی پتیاں پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اندر سے نئی پتیاں آتی ہیں۔ آپ بزرگ بنیں، آپ بڑے بنیں، اپنے بچوں کو غلطیاں کرتے دینا اور نہ ٹوکنا کہ کوئی بات نہیں خود ہی سیکھیں گے، یا چلو جی پھر آج کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، بیسکس کبھی نہیں بدلے۔ کریں کیا؟ سر پہ بھی نہ سوار ہوں، پیچھے کھڑے ہوں، ان کو پروٹیکٹ کریں، اندر سے وہ نئے جذبے لے کر اٹھیں۔ یہی ساروں کے لیے کام ہے، یہی نئے ساتھی پرانے ساتھیوں کا تعلق ہونا چاہیے، یہی ایک مانیٹر ہے اور ایک کام کروانے والا ہے۔ آپ پیچھے رہیں، انگلی پکڑ کر، اگر آپ ساری عمر سب کو پکڑتے رہیں گے تو وہ پھر انگلی چھوٹتے ہی ختم بھی ہو جائیں گے۔ تو بچوں کو، ماں باپ کو اس طریقے سے آپس میں تعلقات کو رکھنا چاہیے کہ نئی ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے۔ جب کوئی نیا کام شروع ہو، پوری توجہ، پیار، محبت، دعائیں دیں، ان کے لیے تڑپیں، ان کے لیے ان پہ نظر رکھیں۔ چھوٹا بچہ چلتا ہے تو ماں کی نظر نہیں پڑتی، ہائے گر نہ جائے، ہائے چوٹ نہ لگ جائے، بس ہم کہتے ہیں بڑا ہو گیا۔ اب نہیں، بڑا ہوتے ہوئے جب اس کے جذبات بدلے، عمر بدل رہی ہے، اب ہو سکتا ہے اس کے دن میں شادی کا خیال ہے، ہو سکتا ہے اس کی کلاس میں لڑکیاں اس کو دیکھے گا، ہو سکتا ہے یہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ ہر موقع اپنے بچوں کو اپنی کنسٹڈی میں رکھیں، یہ چیز آپ کو اس میں ملتی ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ اس میں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ بھائیوں کو نہ بتانا؟ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا گئے۔ خوابوں کی بھی تھوڑی سی اسے حقیقت سمجھ میں آتی ہے نا۔ خواب آپ دیکھیے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمان کی طرف سے بشرا، اچھے خواب، آپ کو دنیا میں دکھا دیا آپ جنت میں جا رہے ہیں، کوئی فائدہ دکھا، کوئی بھی چیز دیکھی،
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دوسرے کیا ہوتے ہیں برے خواب، نائٹ میئرس، شیطان کی طرف سے. اسی میں اختلام بھی ہے، کسی کو قتل کر رہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بے حیائی دیکھ رہا ہے، کوئی خراب کام ہو رہا ہے. تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہوتے ہیں. پیپرز کے دنوں میں آپ کو خواب میں بھی خواب پیپر ہی نظر آئے گا، آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے اور بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے. آگے اگلی صورت میں بھی ہم پڑھیں گے بشرا، یہ خوشخبریاں ہوتی ہیں. تلک البشرۃ العاجلہ، تعریف کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے جب کوئی کسی کی کرتا ہے. اچھا خواب آئے تو پہلی بات اللہ کا شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھا دی کہ خواب میں اگر انسان خواب میں اچھی چیز دیکھے یا بری چیز دیکھے، آنکھ کھل گئی، اب کیا کرے؟ سائڈ پلٹ دے اور پیچھے اپنے آپ کو کدھر کرے، رائٹ ہے تو لیفٹ پہ چلا جائے. تھتکار دے اگر برا خواب ہے. اگر دل چاہے صبح اٹھ کے تھوڑا صدقہ دے دے. پیسے نہیں ہے 2 نفل اس نیت سے پڑھ دیں. دعا بھی آپ نے سکھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس خواب میں کوئی برائی ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ لے آ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پھر بہت زیادہ سیکیور محسوس کرتا ہے. حدیث میں جو چند چیزیں آتی ہیں اچھا یا برا خواب دیکھنے کی، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ ہے نا، ایسی ہلکی سی جسے سپٹ کرنا، لیکن بہت زیادہ نہیں. یعنی ایک ایسے اعوذ باللہ، یعنی ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ شیطان ہے اور ہم اس کو دور کریں. 3 دفعہ ایسے کریں. پھر اسی طرح اعوذ باللہ من شر ھذا الرؤیا، اے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں اس خواب کی برائی سے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھ دیجئے 3 دفعہ. پھر اسی طرح سے کسی کو اپنا خواب نہ بتائیں. تو یہ آپ کی انرجی ہے. آپ کو اچھا خواب دکھائی دیا کہ آپ کو جنت ملنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، آپ کو کوئی ترقی ہوتی دکھی، پی جائیں. آپ کے اندر جب وہ ایمان وہ جمع ہوگی نا خوبی، تو وہ آپ کو اوپر اٹھائے گی. ہم ایک غبارے کی طرح اپنا سب کچھ دوسروں کو دیکھے، خواب دیکھا، یہ دیکھا تو کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں خواب پہ کتنا کچھ اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، فرق ہوگی. سیم خواب 2 لوگ دیکھے، فرق تعبیر ہوگی. آپ سیم خواب گرمی میں دیکھیں یا سردی میں دیکھیں، تعبیر فرق ہوگی. سیم خواب آپ تب دیکھیں جب 5 فرائض پورے کر کے نماز روزہ کر کے رات کو سوئے تھے یا کوئی گناہ کر کے سوئے تھے، فرق ہوگا. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. وہ دیکھنے والا امیر ہے کہ غریب ہے. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیے، ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس میں اتنی ڈیٹیل سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. ایک ہی خواب 2 مختلف لوگ آ کے بتا رہے ہیں. انہوں نے ایک کو ایک تعبیر بتائی، دوسرے کو دوسرے کی. جو پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا امام صاحب یہ کیا کیا، خواب تو ایک تھا، آپ نے کیا کیا؟ کہ تو نہیں دیکھتا پہلا اپنی قوم کا ایک بدنام شخص ہے، بدمعاش ہے، اور دوسرا شریف طبع تھا. خواب فرق ہوتا ہے. مت بات کریں. یہ بھی ایک خود پسندی کا جذبہ ہے کہ مجھے خواب آ گیا. بھئی آپ کو آ گیا تو آپ نے کیا تیر مارنے؟ آپ اتنے اہم ہیں کہ اللہ ساری باتیں پہلے آپ کو خواب میں بتاتا ہے پھر ہوتا ہے. تو کبھی اچھا خواب دیکھے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر کر دے. بعض دفعہ بڑے برے ہوتے ہیں، لکھ لیں یہ بات. سچے خواب کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بہت نیک ہیں، فاجر کے بھی ہو سکتے ہیں. اسی صورت میں آپ پڑھیں گے بادشاہ جو کافر تھا اس کا خواب سچا. اسی میں آپ پڑھیں گے چوری کا الزام لگا ہوا ایک شخص قتل کے 2 ملزم ہیں، دونوں خواب دیکھ رہے ہیں، ایک کا سچ ہو گیا، ایک کا دوسرے پہ پڑ گیا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کتنے اچھے آگے ہیں کتنے اچھے نہیں آئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ حقیقی زندگی میں کیا ہیں. تو خوابوں پہ بہت نہ رہیں. پھر دوسری ایک بہت نہ سمجھی جو ہمارے کلچر میں، ابھی اگلے نے خواب پورا سنایا بھی نہیں، آپ جھٹ سے تعبیر، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو یہ کر دے گا، اب لگتا ہے تو بیمار ہو جائے گی، اب تو لگتا ہے تیرے کسی نے مرنا ہے. ایسا خواب تو تب آتا ہے. اور اسپیشلی جب ہم کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھ لیں، جی مردے آئے تھے، جی مردہ گیا، جی امی آئی تھی، جی ساس آئی تھی، جی نانی آئی تھی تو دادی آئی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال اب میں نے چھیڑا ہے تو خود ہی جواب دو. کیا جب تو ان کا دل ادھر سے اٹکا ہوتا ہے؟ مثال ہے آپ اپنی بچی کا رشتہ آج کل طے کر رہی ہیں، آپ سوچ میں پڑی ہیں کدھر کروں کدھر نہ کروں. اب رات کو خواب میں امی جی آ گئی یا نانی آ گئی، جس سے بھی آپ کا پیار تھا، بیٹی ادھر کر دے. اب آپ کہتے دیکھا امی جی کو وہاں بھی پتہ چل رہا. امی جی کو نہیں پتہ چلتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزُخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ مومنون میں آپ آخر میں پڑھیں گے. اب ان کے اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ ہے کب تک دوبارہ اٹھائے جانے کے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہی خواب کیوں آیا؟ یہ آپ کا پرسیپشن تھا آپ کی امی جی کے ساتھ.
آپ دن میں سوچتی تھی ہائے ماں ہوتی تو اس سے پوچھتی، ہائے نانی ہوتی تو اس سے مشورہ کرتی. یہ اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کرنے یا آپ کی سوچ اور ہمارے تخیل کے وہ تانے بانے خوابوں کی صورت میں آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا ہوتا. بس اس وقت آپ یہاں بیٹھی ہیں، یہاں تو نہ ہی کریں تو اچھا، گھر میں فارغ بیٹھی ہیں آپ، پاکستان میں کسی بیٹھے رشتہ دار کے بارے میں سوچ رہی ہیں، امی ہوں ادھر ہوں، بات کروں، بھائی کچھ بھی کریں سوچتے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں، ان کو پتہ لگتا انلیس کہ آپ فون اٹھا کر اور جو بھی اللہ بلا ہے اس میں ان کو دکھا دے میں یہ سوچ رہی ہوں. سیم تھنگ دنیا سے جانے کے بعد ان کو نہیں پتا آپ کا کیا ہو رہا ہے. آپ کا دل ہے تو آپ ان کو یاد کرتے ہیں. تو لہٰذا کوئی ساری بات کا خلاصہ خوابوں کی دنیا سے نکلیں، حقیقت کی دنیا میں جئیں. جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں، میں نے کل ہی ایک سیشن دیا، تھوڑا سا ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس میں حوالہ ہی دیا ہے، ابھی بات تو پوری کرنی ہے. جن کے بڑے خواب نہیں ہیں ان کے بڑے کام نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ کرنا چاہتے ہیں، پہلے خواب بڑا دیکھیں. یوسف کا یہ خواب تقریباً 40 سال کے بعد پورا ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ خوابوں کے پورا ہونے کے وقت میں 40 سال بھی لگ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج خواب دیکھا ہے، صبح دیکھنا یہ مل جائے گا، پتہ چلا وہ سائیکل بھی چوری ہو گئی. اوہو خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا. دیکھیں اللہ کے نبی کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرے پہ گئے ہیں، لیکن عمرے سے واپس آئے گئے، وہیں سے روک دیا گیا. اب صحابہ 1400 جو ساتھ تھے وہ کہتے دیکھا اللہ کے نبی آپ نے ہمیں بھی مروا دیا. بھلا آپ نبی تھے، اگر آپ کو خواب میں عمرہ دکھائیے تو بھلا یہ بھی بتا دیتے کس سن میں کروں گا. اچھا اللہ نے خواب میں عمرہ دکھایا لیکن نبی کو یہ نہیں دکھایا کہ پہلے ایک دفعہ حدیبیہ سے واپس آؤ گے پھر 9 ہجری کو جاؤ گے تو ہوگا. اسی طرح یاد رکھیے بعض دفعہ اچھے اچھے خوابوں کو پورا ہونے میں بیچ میں کئی دکھ صدمے سہنے پڑتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. آپ کہتے بڑا برا خواب دیکھا ہے، مثال آپ نے دیکھ لیا کوئی مر رہا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ آج رات اگر آپ نے دیکھے نا کہ 25 ستمبر 2017 کی رات کو آپ نے یہ خواب دیکھا تو اب یہ 26 کی صبح پورا ہو جائے گا؟ نہیں. ہو سکتا ہے خواب سچا ہے، یہ اللہ کرے اگر برا خواب بھی تھا یا کسی کی موت کی آپ نے خبر پڑی یہ 2050 میں جا کے پورا ہو. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اس سے نکلیے. یہ چیز آپ کی زندگی کو بالکل بے عمل کرتی. بعض لوگ تو جیتے ہی خواب اچھا خواب دیکھ لیں تو اگلے دن چہک رہے ہوتے ہیں، برا خواب دیکھ لیں تو ایسے. اور بعض تو میں نے دیکھا اپنے سرحانے وہ خوابوں کی تعبیر کی بک رکھ کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے. جن کو خواب پورے کرنے ہوتے ہیں وہ سو ہی نہیں پاتے، اور جن کو صرف خواب دیکھنے ہوتے ہیں وہ سوتے ہی رہتے ہیں. آپ سونے جیسا خواب دیکھ لیں لیکن اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو وہ سونا آپ سے خواب سے نکل جائے گا. زندگی کے اندر حقیقت پسندی کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ باپ جو ہیں بیٹے کی اس بات کو سن کر نہ تو بہت شوق ہو گئے اور نہ بہت غصے میں آ گئے، اور نہ یہ کہا ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، مجھے یہ کیوں کیا. اور یہ جو باپ نے بیٹے کو کہا ہے بھائیوں کو نہ بتانا، تو حضرت یعقوب نبی تھے نا، ان کو یہ پتا تھا کہ آدم کے 2 بیٹوں کا پہلا جھگڑا جو ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. سورۃ مائدہ میں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، اذ قربا قربانا فتقبل، کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہ ہوئی. تو خاص طور پہ اپنا خواب کبھی ایسے کو نہیں بتانا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو ہلکا سا بھی شک ہو کہ آپ سے حسد کرے گا. بس دشمنی نہیں ہوتی، حسد ہوتا ہے. اس کو بھی نہ بتائیں جو آپ سے تقابل کرے، اس کو بھی نہ بتائیں جو آپ پہ رش کرے. بس بے نیازی کے ساتھ گزر جائیں. بہت صاحب دین کوئی اچھا سمجھدار شخص ہے، اگر بڑا ہی دل کرتا ہے، ویسے میں تو کسی پہ نہیں ٹرسٹ کرتی، اور میں آپ کو سچ بتاؤں جو مجھے سمجھ آتا ہے جتنی اچھی تعبیر آپ خود اپنے خواب کی کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو سوجھ جاتا ہے. یہ ایک الہام کی ایک قسم ہوتی ہے. بڑے سے بڑے دیندار سے بھی آپ خواب پوچھ رہے ہیں، اس کو کیا پتا آدھی باتیں آپ بتا رہے ہیں آدھی آپ چھپا رہے ہیں. تو لہٰذا خوابوں کے معاملے میں انسان کو بہت سنجیدگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، چائلڈش ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اس میں ایک چھوٹی سی اور بات ہے، سجدہ کر رہے تھے تو پھر تو سجدہ جائز ہے. تو یہ سجدہ خواب میں تھا، حقیقت میں نہیں تھا. اب خواب میں آپ دیکھیں گے آگے ایک سورۃ سعد ہے غالباً، تو اس کی تفسیر، اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ خواب میں دیکھا قلم اور دوات سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں. تو اب خواب میں اگر سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو اس سے قبروں پہ اور بزرگوں کے آگے سجدہ کیسے جائز ہو گیا؟ پہلی بات سیدھی سی بات ہے نا بھائی. آج بھی کسی کو یہ خواب آ سکتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیند میں سونے کے دوران جو عمل ہوتے ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو آگے جا کر جو سورت کے اینڈ پہ واقع آئے گا کہ جب ریئل میں پھر بھائیوں نے اور جو بھی رشتہ دار تھے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، خود نہیں کہا، تعظیماً انہوں نے کیا تھا۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ باپ کی جو باپ کا جو دین ہوتا ہے نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے اولاد۔ باپ دین پہ جڑے ہوئے تھے نا تو بیٹے نے باپ سے ہی یہ سب کچھ پوچھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، باپ نے ان کو اچھی تعبیر دے دی۔ اگر باپ خود نہ جانتے ہوتے، ابھی اگلی آیت میں اور بھی اچھی تعبیر دیں گے، خود نہ جانتے، چلو پھر مولوی صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں، چلیں قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے، اور بیچارے حافظ صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کے لفظ حفظ کیے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، قاری حافظ صاحب ذرا یہ خواب کی تعبیر تو بتائیں۔ اب ان کو کیا پتا، قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑی پیاری قرات کرتے ہیں، اب ان کا اس علم سے کیا ہے؟ تو کم از کم آپ کے میرے پاس اتنا علم ہو، یہ عمل کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے معصوم سوالوں کا جواب دے سکیں۔ یہ بھی اس میں سے سائڈ کا نقطہ نوٹ کریں، اور آپ اگر الگ لکھ کے گنتی کرتے جائیں تو وعدہ کیا کہ 101 کے قریب آپ کو صرف تربیت کے اور انسانی ریلیشنز کے آپ کو نقطے اس ایک صورت میں سے ملیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے بہت ہی خوبصورت، حضرت ابو ہریرہ سے، آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو۔ صحابہ نے کہا ہمارے سوال کا یہ مطلب نہیں تھا، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو انسان دنیا سے گزرے ہیں ابھی تک ان میں سے سب سے کریم کون تھا؟ تو پھر آپ نے فرمایا سیدنا یوسف۔ کیوں؟ یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ تھے، یعنی یوسف کو یہ آنر ہے کہ 4 نسلوں تک پیچھے ان کے نبوت تھی، ان کے نسب میں جو لینیج تھا ان کا اس میں نبوت ملتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اچھا تم لوگ عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ کان معدنیات جو ہوتی ہے، کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا۔ تم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے حامل تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، شرط ایک ہے، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3383 نمبر کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ کے میرے اندر ٹیلنٹ ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ، لیکن اللہ وقت اور حالات سے گزار کر اس کو باہر لے کر آتا ہے۔ اور وہ بھی روایت بخاری کی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یوسف کون ہے؟ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو اتنا پیارا نسب کس کا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ادھر بیان کر دیا۔ خیر اب اگلے حصے میں بھی تھوڑا سا دیکھیے گا۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ چاند سورج ستارے، اس میں چاند سے مراد ماں یا خالہ لی گئی، سورج سے باپ لیا گیا، ستاروں سے بیٹے لیے گئے۔ تو یہ سب کچھ کیوں تھا؟ حالات کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا گیا، کیونکہ بھائی بھی اتنے تھے، اور سورج کو عموماً آپ دیکھیے کہ سورج کو عموماً باپ کہا جاتا ہے مذکر، اور چاند کو عورت۔ کیوں؟ مزاج، اس کو بھی لکھ لیں، عورت کا مزاج چاند والا ہونا چاہیے، مرد کا مزاج سورج والا ہو، پھر گھر چلتا ہے۔ جب عورت کہتی ہے کہ مجھے سمجھو چاند کا ٹکڑا لیکن ہوں میں سورج، اور آپ نے اگر سائنس پڑھی ہے تو سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے، چاند اس سے ادھار لیتا ہے۔ زندگی کا بیسٹ یعنی ریلیشن شپ میں بہترین گھر وہ ہے کہ مرد سورج ہے، جو اس کی کرنیں ہیں، عورت اس سے جو ملتا ہے لے کے چاند بن جائے، اس کے دل پہ بھی راج کرے گی، اپنی زندگی میں بھی خوش رہے گی۔ اگر عورت کہتی میں چاند نہیں بنتی میں سورج بنوں گی تو غصے میں آئے گی۔ اور بھی بہت سارے اس میں جمع کی جا سکتے ہیں چیزیں، آپ اپنی سمجھ سے خود کر لیجئے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو جو خوشخبری دی وہ سن لیجئے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، واہ کیا ہے؟ وہ جو پچھلی بات کہہ دی اس کے بعد اب اگلی بات، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا۔ یوسف یعقوب سمجھ گئے کہ بیٹا چنا گیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ، اور تمہیں سکھائے گا باتوں کی تہ میں پہنچنا۔ تعویل لفظ کیا ہے؟ تعبیر نہیں ہے، یہ لکھیں،
بہت سارے غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. وہ تو تعبیر ہونا تھا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. تعویل اول سے ہے. آپ کہتے ہیں نا اول دوئم. تعویل کیا ہوتی ہے؟ اصل، معاملہ فہمی، دور بینی، چیزوں کی تہ پہ پہنچنا، حقیقت رسائی. اول کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز. تو تعویل کیا ہوئی؟ کہ حکمت سے چیز کی اصل پہ پہنچ جانا کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی اور اس کے آگے کیا ہوگا. کیا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کو صرف خوابوں کی تعبیر ہی نہیں، خوابوں کی تعویل بھی آتی تھی. تھوڑا سا اس کا فرق ساتھ ہی سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے گی بات. دیکھیے تعبیر کیا ہے؟ جو خواب دیکھا وہ بتا دی. تعویل کیا ہے؟ اس خواب کے ساتھ اس کی جو اپلیکیشن تھی وہ بھی سجھا دی، اس کا سلیوشن سکھا دیا. اور آگے آپ پڑھیں گے وہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب جو دیکھا تھا تو یوسف نے صرف خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی، تعویل بھی بتائی کہ اب اس کے بعد اس طرح سے غلہ اناج اور یہ سارا کچھ جو ہے جمع کر لینا. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ حالات کی چکی میں پس کر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ تعویل الاحادیث کیا ہے؟ تم بھول پنے سے نکلو گے، تھپیڑے کھاؤ گے حالات کے مختلف طرح سے، پھر تمہیں اس میں سے پلس مائنس ڈھونڈنا آ جائے گا. بعض بچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی اگر میں بچیاں کہہ دوں تو پھر تو اور بھی ہے. اور اگر وہ بچیوں میں سے ہو بھی کوئی ایک ہی بہت لاڈلی سپوائلڈ ہو، اب آپ ماں تو اس کو پانی کا گلاس نہیں پینے دیتی، بیٹا ہے تو وہ تو ہاتھ نہیں ہلاتا. یہ لاڈوں سے پلے ہوئے بچے، پھر اللہ ان کو حالات کی چکیوں سے گزارتا ہے. کبھی اپنے بچوں کے لاڈ نہ دیکھیں، واللہ یہ آپ خود اپنے بچوں کو اس بات پہ تیار کر رہے ہیں کہ پھر حالات ان کو سکھائے. جو بات ماں باپ نہیں سکھاتے وہ حالات سکھاتے ہیں. یہ جملہ بنا دے جم، جو باتیں ماں باپ نہیں سکھاتے وہ حالات سکھاتے ہیں، اور وہ اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے. دیکھیے روٹی کچی رہے ماں کے، آپ کہتی ہیں روٹی کو آگ پہ نہیں ڈالنا تو کھائیں گے؟ کچی روٹی کتنی پیاری، کتنی نرم، آلو ڈال لیں، قیمہ ڈال لیں، تل لگا دیں، آئل ڈال دیں، بٹر ڈال دیں، کوئی کھاتا ہے؟ وہ روٹی دوسروں کے قابل کب ہوگی؟ آگ میں جائے گی. ہمارے بچے کچے کسی کام کے نہیں ہوں گے. ہر ماں دعا بھی مانگے گی اللہ میرا بچہ کبھی نہ گرے، پھر بھی بچہ گرے گا، چوٹیں لگیں گی، لڑکیں گے پڑکیں گے، ہائے میرے بچے کو کوئی چوٹ نہ پڑے، ہائے میرے بچے کی کوئی نہ کرے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، لیکن ہوگا. یہ فیکٹ ہے زندگی کا، اس کو مان کے جئیں. تو وہ اتنا لاڈ اور پیار جو آنے والی زندگی کو بوجھل بنا دے. اور مسئلے سب کے ساتھ آتے ہیں، ان کو زیادہ محسوس ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نے لاڈ زیادہ دیکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابا کے گھر میں تو ایسا نہیں ہوا، وہ تو میری ایک بات پہ لبیک کہتے تھے، اور ماں کے گھر میں تو ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ تھپیڑے حالات کے سہ ہی نہیں پاتا، اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بندہ بس اب ادھر سے ادھر گیا. خیر آیت پوری کرے، پھر اس میں کچھ اور اجتماعی سبق بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا تجھ پہ اپنی نعمت، اتمام نعمت ہوگا تجھ پہ. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی. اتمام نعمت کیا ادھر؟ نبوت، کہ جس خاندان کے تم فرد ہو تمہیں بھی وہی نبوت ملے گی. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر. یعنی اپنا نام کوئی نہیں لے رہے، ذرا دیکھیں کسر نفسی کے ساتھ ابراہیم اور اسحاق کے بعد اپنا نام نہیں لیا. یہ بھی ایک شان تھی. ان ربک علیم حکیم، تیرا رب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں پہ باپ بیٹے کی کانورسیشن پوری ہوئی. اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ٹائم دیجئے. جب بچوں کو ماؤں اور باپوں کا وقت نہیں ملتا تو پھر وہ نیٹ سے ٹائم ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے چہرے دیکھتے ہیں. اپنے چہرے دکھا دیں، وہ دوسروں کے چہرے نہیں دیکھیں گے. آج فیس بک کے نام پر کیوں اتنے لائکس ہیں؟ کیونکہ فیس بک جو ہے وہ توجہ دیتی ہے، وہ جانتی ہے کہ بچوں کو کیسے اپنے سامنے بٹھانا ہے. آج کی ماں کو نہیں پتا، آج کی ماں کے پاس وہ کشش ہی نہیں ہے جو فیس بک کے پاس ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے میڈیمز کے پاس ہے. اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، پیار دیں، اہمیت دیں، توجہ دیں.
آپ کا سب سے بڑا ہم اور غم صرف ان کو کھلانا پلانا نہیں، دکھ کے ساتھ کہوں گی، جب ہم بچوں کے ٹائم بچوں کو کی بات کرتے ہیں تو ان کی چیزیں، ایک کی جگہ 4 چاکلیٹ، ایک کی جگہ 4 کھلونے، گھر میں اپنے ہی پاؤں سے ٹھوکریں، اپنے آپ کو ٹھوکریں لگ رہی ہوتی، اتنے کھلونے ہوتے ہیں، اس کو کھلونا نہیں چاہیے، وہ 1-2 دن دیکھے گا، توڑ پھوڑ کے پھینکے، کہے گا نہیں یہ ماں جیسا نہیں ہے، اس کو پھینکو، ماں دوسرا لے آتی، وہ دیکھتا کہتے شاید اس میں ماں دکھ جائے گی، باپ دکھ جائے گا، وہ بھی نہیں دکھا۔ وہ ہر بچہ جو دوسرے تیسرے دن کھلونا نہیں لے رہا نا، وہی والا وجہ کہ اس میں ماں نہیں نکلی، اس میں باپ نہیں نکلا۔ کپڑے پہننے نہ پہننے، آپ شاپنگ کریں نہ کریں، آپ گیٹ ٹوگیدرز میں جائیں نہ جائیں، آپ لوگوں کو 4 کھانے 1 ڈش کے نام پہ بنا کے دیں نہ دیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، لیکن آپ اپنے بچوں کو، اور وہ وقت ہم کہتے ہیں بچوں کو بس وہ وقت دینا جو کلاس میں آنا ہے، وہ وقت ہے بچوں کا جس میں اسکول میں کوئی میٹنگ ہے تو اس میں بلایا جا رہا ہے، وہ وقت ہے بچوں کا جس میں ہمیں کوئی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ بھی اسکیپزم ہے۔ ہم پورا دن پورا سنڈے اپنے بچوں کو گود میں لے کے نہیں بیٹھتے، ہم ہسبینڈ کو سامنے بٹھا کے اپنی شکل نہیں دکھاتے، شیطان جو دھوکہ ڈالتا ہے، ہاں اسی لیے میں نے اب کلاس میں نہیں جانا، میں گھر بیٹھ کے بچوں کی تربیت کروں گی، بچے کدھر ہیں؟ نہیں وہ تو اسکول گئے ہیں۔ اچھا بھی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں گئی؟ نہیں وہ پھر ان کے آنے سے پہلے سارا کام ختم کر لوں گی نا، اور کھانے بھی پکا لوں گی، فریش اٹھوں گی، مجھے دیر نہیں ہوگی نا، پھر بچوں کو بہت اچھا ٹیکل کروں گی۔ میں نے دیکھا پھر بھی ڈانٹتی ہیں مائیں، فریش ماں سارا دن سوئی رہے بچوں کے آنے تک، وہ بھی بچوں کو دے کے شاید ہی کو لاڈ پیار کرتی ہو۔ کب آخری دفعہ اس عمر کے 8 سے 10 سال کے ہوتے ہوئے بچوں کو گود میں بٹھایا، ان کو پیار کیا، ان کے بالوں میں انگلیاں پھیری، کب ان کو کہا؟ اور اس سے بڑوں کو تو میں کہتی ہوں فرض کر لیں، جب تک 15 منٹ اس کے ساتھ لیٹ کر 2-4 باتیں نہ کر لیں، آپ ان کو سونے نہ دیں۔ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، کسی کے دکھ رہے ہیں کسی کے نہیں دکھ رہے، ذہنی طور پہ تو دور ہو چکے ہیں۔ وہ وقت میں کبھی آج سے بہت پہلے سنتی تھی، جب آپ بھی سنتے ہوں گے میری طرح، پاکستان میں رہتا ہے کہ ویسٹ میں گوروں کے بچے 18 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، سنا بھائی؟ تو میں سوچتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو 18 سال کی عمر میں ابھی تک ماں باپ سے پوچھ کے کام کرنے والے، اور ابا نے پاکٹ منی دینا ہے تو 18 سال کے بیٹے نے جا کے اس سے کوئی چیز لے کے آنی ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اتنی سیلف سفیشینٹ، اتنی انڈیپینڈنٹ اولادیں ہیں آج ہم مسلمانوں کی۔ گوروں کو تو میں نے ہمیشہ پوائنٹ پلس میں دیا ہے، وہ تو بیچارے اچھی بات ہے۔ آج ہم مسلمان مال کمانے میں، خرچنے میں، سجانے میں، پاکستان کے ٹرکس لگانے میں، اور جو ہمارے ویک پوائنٹس ہیں ہم اس کی قیمت پہ اپنے بچوں سے بے نیاز ہیں۔ اس کی کاپی کھول کے اس کو پڑھنا پڑھانا، رکھی ہوئی ہے ٹیوشن، جا رہے ہیں لیکچرز ہوم ورک کرتے ہیں جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، سپارہ وہ اسکائپ پہ آتی ہے، ٹیچر پڑھا جاتی ہے، اور اسکول وہ یہ ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ دیکھیے ہم اور غم 2 لفظ میرے دل میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، ایک ہم ہے اور ایک غم ہے۔ جس چیز کا آپ کو غم ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک نہ ہو، میں نہیں مانتی۔ آپ کھانا پکائیں ہم اور غم سے کہ اچھا پکے، جلے نہ، خراب نہ ہو، اتنا لذیذ کھانا پکے گا کہ لوگ کہیں گے ایسا کبھی کھایا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا دل پڑا ہوا اس میں۔ اور کھانا رکھ کے ادھر جا، فون سن، وہ کر، 4 دفعہ تو جلے گا۔ روٹی ہے وہ آدھی کچی آدھی پکی ہوگی۔ جس چیز میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں وہ آپ کا غم اور ہم ہے۔ یہ قرآن آپ کے میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اگر میں نے آپ نے اس کو اپنے لیے تبدیلی کا نقطہ نہیں بنایا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم نہیں بدلیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس سے اوپر کیا بات ہے؟ میں کہتی ہوں اس سے اوپر نہ تو پی ایچ ڈی ہے، نہ رینگولر ہے، نہ اس کے اوپر ماسٹرز ہے، اور نہ اس کے اوپر بی ایس سی، اور نہ اس کے اوپر کوئی آپ کا ہے جس کی تربیت، جس کی اصلاح، جس کا دل نہیں بدلا اس قرآن کو سن کر، معذرت کے ساتھ اب اس کو نہیں بدلنا۔ وہ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا اب اس کی زندگی سے بے نا امید ہو جاؤ، اب یہ نہیں جیے گا، ایسا بندہ کبھی نہیں بدلے گا جو قرآن سن کے نہ بدلا۔ پھر یا اللہ پھر حالات کے تپیڑے دے گا۔ 2-3 چیزیں یہ ہمیں بدلتی ہیں، یا مصیبتوں کی چکی سے، یا بیماریوں سے گزرتے ہیں، یا قرآن سے سیکھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے باپ کی یہ بات 100% سچ ہے، یہ بھی نوٹ کریں۔ باپ نے بیٹے کو جو کہا تھا وہ جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ہم بعض دفعہ اپنے بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، بچہ بات کرتا ہے ہاں ہم ادھر، ہاں ٹھیک ہے لے لو جاؤ جاؤ، یہ اشارہ کیا ہے؟ وہ غریب سنا رہے ماما اسکول میں یہ ہوا وہ ہوا، آپ اس وقت فون پہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ جب ذرا سے چیختا ہے کہتے بیٹا وہ جاؤ ٹافی لے لو، بچہ خوش، چلو نہیں ماں سنتی ٹافی تو مل گئی۔ توجہ دیں، انٹرسٹ لیں
کیا ہوا تھا آج، کیسے ہوا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں انگلی پکڑ کے ان کو جینا سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کیوں باہر جائیں گے. دیکھیے آپ کے بدن کا ٹکڑا ہے، ماں سے تو کاٹ کے اتارا جاتا ہے، چلو باپ کا تو ایک غیر مخصوص سا تعلق دکھتا ہے. اور میں پھر یہاں باپوں کو بھی کہوں گی، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ باپوں کے لیے کچھ نہیں کہتی، مردوں کے لیے نہیں کہتی، تو چلیں آج یعقوب علیہ السلام کے لیے باپ بھی ہیں. آج جوان ہوتے ہوئے بیٹوں کے ساتھ بھی مائیں ہی دکھ سکھ کرتی ہیں، یہ بھی مجھے لوگوں نے خود بتایا. کیوں بھائی؟ نہیں، میاں کہتے ہیں میں شرم آتی، میاں کہتے ہیں بے تکلفی نہیں ہے. یعنی باپ بیٹے کی بے تکلفی نہیں ہے. کئی پرسنل میٹر جو زندگی میں چینجز آتی ہیں وہ اخیر پھر ماؤں کو بتانے پڑتے ہیں بیٹوں کو. کیوں کہ ابا کہتے نہیں تم بتاؤ میں نہیں بتاؤں گا. یہ بھی غلط ہے. آپ کی ساری کمائی آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی، آپ کا سارا بچوں کو کھلایا پلایا آسائشیں آپ کے ہاتھ میں رہ جائیں گی. بیلنسڈ رکھیے، آپ بھی ٹائم دیں، باپ بھی ٹائم دیں. آپ دونوں کی سب سے قیمتی پونجی دولت آپ کے بچے ہیں، اگر آپ ان کو دین کے محافظ بنا کے لے کے چل رہے ہیں. اور اگر آپ نے صرف ان کی دنیا بنانی ہے تو وہ ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی بن رہی ہے. اس کے لیے دنیا میں بیبی سٹنگ بہت ہے، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، نیٹ بھی ہے. پھر وہی بنیں گے جو وہ بنائیں گے. اس وقت وہی بن رہے ہیں ہمارے بچے جو وہ بنا رہے ہیں. آپ نے ٹائم اتنا دیا ہوتا اپنے بچوں کو تو آپ کے بچے وہ بنتے جو آپ تھے یا آپ چاہتے تھے. آپ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا تھا، تو پھر دیر کی ہے، اب دیر نہ کریں. ورنہ یاد رکھیے کہ میں نے جس طرح اولاد والوں کو تنہا دیکھا ہے، مرضی نہیں کو چلتی، بات نہیں کو، ان کے مان پہ مان نہیں کر سکتے، وعدہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں بچہ کیا کہہ دے، پتہ نہیں وہ مانتا ہے کہ نہیں. وہ آپ کا پھر بچہ نہیں ہے، وہ معاشرے کا بچہ ہے، وہ سسٹم کا بچہ بن چکا ہے. پھر جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑی اس وقت یہ کوئی نہیں ہوں گے. یہ الگ بات ہے مدر ڈے پہ وہ پانی کی جگہ 2 جوس کے ڈبے بھی لے آئیں گے. اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں. اگر ہم مسلمانوں نے ایک مضبوط نیشن بن کے اس دنیا میں جینا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنانا ہوگا. اور صرف اسلام اور اللہ کی محبت، نبی کی محبت وہ موٹیو ہے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو ایک لیول پہ لا سکتا ہے. کیسے؟ سمجھیے گا. آپ تو بچپن سے 10 جماعتیں پڑھی ہوں گی، چلیں ہو سکتا ہے انگلش اس وقت ہوتی ہوگی، اتنی نہیں. جب آپ پڑھتی تھی کمپیوٹرز نہیں تھا. اگر میرے آپ کے پڑھنے کے وقتوں میں کمپیوٹرز ہوتا آج ہم بھی ایکسپرٹ ہوتے. یہ کون سی بڑا مان ہے کہ ہمارے بچوں کو کمپیوٹر بڑا اچھا آتا ہے، ان کو پہلے دن سے دیا گیا. گویا کہ اس نقطے پہ پھر میں اپنے بچوں کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ اپنے پہ لانا چاہتے ہیں، نہیں. آپ جن حالات سے، جن بزرگوں، جن گھر کے بڑوں کی حکمتوں سے گزری ہیں، کوئی دادا تھا، نانا تھا، سسر تھا، وہ ایک جملہ بولتا تھا آپ کہتے تھے واہ مزہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں یہ بال ہم نے دھوپ میں بوڑھے سفید نہیں کیے، یہ بڑوں کی باتیں تھی. آپ کو وہ بوڑھے ملے ہیں، آپ کے بچوں کو نہیں ملے. اس پہ بھی آپ متفق نہیں ہوں گے. یعنی نہ وہ آپ کی اردو پنجابی یا آپ کے پاکستان کے پرائمری سسٹم کے ایجوکیشن پہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، اور نہ آپ یہاں کمپیوٹرائز دور میں یا نوش پڑھنے والے یا فرینچ پڑھنے والے یا انگلش پڑھنے والے بچوں کے ساتھ لیول. ایک چیز جس میں قرآن سب کو جوڑتا ہے وہ قرآن ہے. اس میں کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے. آپ بوڑھے ہیں تو بھی آپ کو پورا موقع ہے سیکھنے کا، اور آپ جو بچے بھی ہیں. دین وہ بیسک یونٹ ہے جو آج گھروں کو جوڑے گا. اور اسی سے آگے پھر اگلے حصے میں آپ بیوی شوہر کے بھی معاملے دیکھیں گے. صرف ایک چیز پہ آپ کے خواب پورے ہوں گے، آپ کا میچنگ ہوگی، آپ کا ریپو بنے گا، آپ کا دل خوش ہوگا اپنے شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے کہ میاں اور بیوی کا دین کا لیول ایک ہو جائے. یا تو دونوں ہی ڈوبیں، دونوں ہی بگڑیں، پھر بھی خوش ہوں گے، موج مستی. تو یا پھر دونوں طرح اپنا لیول اپنے میاں کے لیول پہ لائیں اگر وہ آپ سے زیادہ ہیں دین پہ. اور اگر آپ کو اللہ نے پہلے موقع دے دیا ہے تو پھر ان کو لائیے. اور اگر ابھی دونوں ہی کچے پکے ہیں تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دین سیکھیے. 2 سال کے بعد دیکھیے گا آپ کے گھر میں ایسی پیار محبت کی آوازیں آ رہی ہوں گی جیسی عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آتی تھی. کیا کامن گراؤنڈ تھی محمد اور عائشہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایج ایک تھی، طریقہ ایک تھا. کیا چیز تھی محبت لائی شوہر اور بیوی میں. آج سارا ویسٹ عائشہ کے غم میں روتا ہے، ہائی اتنی چھوٹی کو اتنا بوڑھا مل گیا. مثال ہے، اللہ ان کو بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے اگر میں نے غلط بولا. کیا کامن چیز تھی جس پہ عائشہ روتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ سب سے جو محبت ہے لیکن عائشہ کی محبت میں مجھے نہ پکڑنا. اونلی واحد یونٹ دین ہے. یہ بوڑھوں کو جوان، جوان کو بوڑھوں، امیروں کو غریبوں، خوبصورت سے بدصورت، بدصورت سے بدصورت بیوی ہو،
لیکن دین اس کا آپ کے ساتھ ملتا ہے، آپ کہیں گے واہ ملی ہے تو مجھے حور پری ملی ہے. اور شوہر ہو فرعونی دولت مند کھلاتا پلاتا اور آپ کو مل گیا دین، تو آپ کہتے ہیں رب نجنی من فرعون وعملہ، اللہ نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، مجھے نہیں چاہیے یہ کوٹھی بنگلے. اور رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ بات آج سمجھ آ جائے نا 25 ستمبر 2017 کو ہم سب کو، واللہ کی امت مسلمہ ایک نئی ڈگر پہ چلے گی. یہ کل سمجھ آئے گی تو یہ کل ہوگا، یہ سال بعد آئے گا، یہ 10 سال بعد. جس دن ہم نے یہ ریئلائز کرا اس دن ہماری نسلیں بچ جائیں گی. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ یوسف؟ قصے کہانیوں کی دفعہ تو 20 بار پڑھ چکے ہیں، میرے سے زیادہ آپ کو باتیں یاد ہوں گی. کئی کہتے ہوں گے وہ پہلے بتائیں تھی باتیں اب نہیں بتائیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. ایک اسٹرانگ فیملی سیٹ اپ، گھر بچے بیوی ساتھ ساتھ، یہ ہے اس دفعہ اس کو پڑھنے کا تھیم. ریلیشن مینجمنٹ، ہر دوسرا گھر ٹوٹتا ہے. کین یو بلیو؟ رکھنے تو دیکھیے ابھی مہندی نہیں اتری ہاتھوں کی تو دل کھٹے ہونے میلے سے، وجہ کہ 90% اس میں دنیا داری. یہ نہیں دیا وہ نہیں لیا، لاڈ نہیں دیکھے چاؤ نہیں دیکھے، یہ نہیں دیتی وہ نہیں کرتی یہ نہیں لیتی. ساری باتوں سے بے نیاز ہو جاؤ. اگر یہ آپ کے دین کی محافظ ہے، یہ آپ کو فجر پہ اٹھاتا ہے، یہ آپ کی نماز کا فکر مند ہے، یہ مخلص ہے. اور اگر یہ آپ کو حلال سے پکا کے کھلاتی ہے، کوئی بیچ میں تمہارے ساتھ خیانت نہیں کرتی، کسی اور مرد کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ سب سے اچھی عورت ہے. ہم اپنے دین کو اپنے گھر والوں کے دین سے مختلف رکھ کے واللہ اپنے بھی قدموں پہ کلہاڑی مارتے ہیں اور ہم ان کو بھی مزید دور کرتے ہیں. پھر وہ ہماری چڑ میں کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا. بہرحال بات دور چلی گئی، لیکن یہ سچ ہے کہ دین کے ساتھ ہی گھروں کا سکون اور اطمینان ہے. اسی سے بات سمجھ آئے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ جو بات کہہ دی کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا اور وہ نہ بتانا، اس کو تو ہم نے دیکھ لیا. لیکن اب اس میں جو یہ بات ہے کہ کیا آپ اور میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار اچھا فلاں نہیں اچھا، نانی ایسی دادی ایسی. مثال ہے، آپ کسی ایک کو مثال لے لیں. ہو سکتا ہے کوئی، اٹس ناٹ کوائٹ امپاسبل کہ بہو کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے گھر والوں کا. اب آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو بتا دوں، میں تو اس کو خوب بھڑکاؤں گی کہ دادی کے ساتھ ایسا. کبھی یہ ظلم نہ کریں. کبھی میاں بیوی میں جھگڑا کیا طلاق ہو جائے، دل سے لکھ لیجیے آپ کبھی اپنے بچے کے دل میں اس کے رشتوں کے خلاف بات نہ کریں. آپ الگ ہو گئے اپنے میاں سے، ٹھیک ہے، ہو گئی طلاق، ہو جاتی، پھر کیا بات ہے. آپ اس بچے کو اگر سوسائٹی کا ایک بہترین فرد بنانا چاہتی ہیں، نہ تو اس کو باپ کے، نہ دادی کے، نہ دادا، اور اگر کوئی پھوپھیاں چچا تھے ان کے خلاف ایک جملہ نہ بولیں. آپ کہتے ہیں ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ پھر وہ کیئرفل ہو جائیں گے. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو، جو سچ ہے نا وہ کبھی نہیں چھپے گا. آپ نہیں بھی بتائیں گے، اگر وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ محبت کرتے تھے، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھلے گا. دوسری بات، بہت سارے لوگ بہوؤں سے خوش نہیں ہوتے، پوتے پوتیوں سے بہت مخلص ہوتے ہیں. وہ تو ان کی اپنی نسل ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی رشتے کو اس کے خلاف نہ کریں. آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے، ابھی باپ کے خلاف بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، اس لیے ابھی سے یہ بات ہو رہی ہے تو سمجھ لیں. اسی طرح بیویوں کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کو ان کے گھر والوں کے خلاف کریں. نفرتیں دے کے کبھی محبتیں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے ہر معاملے کو بہترین طریقے سے حق کے ساتھ رکھ دیں. آگے دیکھیے، اب واقعہ دوسرے رخ پہ جاتا ہے. لقد کان فی یوسف، آیت نمبر 7. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. پوچھنے والے کون تھے؟ قریش مکہ. کن کے اکسانے پہ پوچھ رہے تھے؟ مدینہ والوں کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں. یہاں آپ دیکھیں انوالومنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو قصہ یوسف چاہ رہے ہیں، اور سوال بھی ان کا یہی تھا کہ یوسف کا قصہ لے آؤ. اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں ذرا ان کے ارادے بھی جان لو. میں آپ کو اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. بعض دفعہ دو گھروں کا جھگڑا ہوتا ہے، نہیں بن رہی، جھگڑا کچھ ہے. ان میں سے ایک فرد کہتا ہے میں اب ذرا اس کو بدنام کرتا ہوں. اٹھتے ہیں تو کسی کامن فرینڈ کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں کہ جی ذرا بتائیں یہ کیا، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب ظاہر اس نے اپنے زوم میں کیا کیا، دوسرے کو
بدنام کرنے یا کم از کم خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن اب ہوا کیا؟ جب دوسرے تک بات گئی، اب اس کو موقع مل گیا نا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کسی کے بارے میں رائے بھی قائم کرنے سے پہلے دوسرے کی بھی بات سن لو. اب جب اس نے کہا دیکھیں ویسے تو میں نے آپ سے نہیں کرنی تھی، چونکہ اب انہوں نے کر دیا تو اب میرا فرض ہے کہ میں بھی صفائی پیش کروں، کیونکہ یہ بھی قرآن میری صورت میں بھی ملتا ہے. یوسف آگے جب عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اپنا دفاع کریں گے، میں نے نہیں کیا، یہ تیری بیوی ایسے کر رہی تھی. اب جب دوسرے نے وہ باتیں سنا دی جو آپ نے تو سنائی تھی یا نہیں تھی، اب کیا ہوا؟ آپ کی زیادہ بدنامی ہوئی. بعض دفعہ ہم یہ سوچ کر کہ دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں خود بدنام ہو جاتے ہیں. اگر آپ اللہ پر نظریں لگائیں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں تو اب کبھی نہ ہو. اگر مکہ والے یہ باتیں نہ پوچھتے نبی سے تو آپ بتائیے ان کے یہ سارے پول کھلتے؟ یہ بات سمجھ آنے کی ہے. خیر، اب کیا والے سائلین سوال کرنے والوں سے اور سائل بن کر آئے تھے لیکن ارادہ کچھ لینے کا نہیں تھا. یہ بھی لکھے بہت سارے سوال کرنے والے صرف فتنہ پرداز لوگ ہوتے ہیں. ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح بات آگے سے پیچھے جائے، ذرا ایسے ہو وہ ہو. تو ہر سوالی طالب نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف فتنوں کو پھیلانے اور بڑھانے کے لیے اس کو لے کر آتے ہیں. خیر، خواب پورا کر کے پھر اوور بات کرتے ہیں. اس قالوا یوسف، جب انہوں نے کہا البتہ یوسف، وہ اخوہ اور اس کا بھائی. خو کو نوٹ کیجئے، یہ تو نہیں کہا کہ اخونا ہمارا بھائی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب سے چھوٹے بنجامین کی طرف. جملہ کیا آنا چاہیے تھا؟ اس قالوا یوسف و اخونا احب الی ابینا. اچھا کہ ابھی نہ کہہ رہے ہیں، باپ سے محبت ہے تو بھائی سے نہیں، کیونکہ سوتیلا تھا. یہاں سے آپ کو دل کا پول کھل رہا ہے. اور اب آپ جملوں کو نوٹ کریں. پیچھے یوسف کا جملہ یا بتی انی رأیت، کتنا پیار ہے، کتنی اس میں نزاکت ہے اور کتنا جھجک کا انداز ہے. اور یہ منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، ہمارا باپ تو جی بس یوسف اور اس کے بھائی کو پیار کرتا ہے، یعنی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک بڑی طاقتور جماعت ہے. تو بھی طاقتوروں سے کچھ زیادہ پیار ہوتا ہے، ان سے تو لوگ ڈرتے ہیں. ہم پورے 10 ہیں. یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ کریں گے اور آپ کو دکھے گی یہ جو 10 بھائی ہیں نا، یہی کل بنی اسرائیل کے سردار بنے. یہودی یہودا کی طرف نسبت ہے جو انہی میں سے ایک تھے. جو کردار لیڈرز کا ہوگا وہی فالوورز کا ہوگا. یہاں 10 لوگوں میں آپ کو وہ سوچ دکھے گی جو آج شاید 10 لاکھ بنی اسرائیلیوں کی سوچ بن گئی ہے. قتل ان کی بائیں ہاتھ کا کھیل، مغالطے، غلط فہمیاں اور دوسروں کے خلاف کانسپریسیز اور سازشوں کے جال بننا. آپ کو یہ سب کچھ آج یہ صرف 10 بھائی سمبولیکلی آنے والی پوری نیشن کو دکھا رہے ہیں. اور یہی فرق ماں باپ میں بھی ہوتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، بھائی تو یوسف کے تھے لیکن یعقوب کی طرف سے تھے، ماں کی طرف سے نہیں تھے. یہاں فرق ہے ماں کا، یہ نوٹ کیجئے. آپ کے خاندان میں بھی ایسی مثالیں ہوں گی، ہمارے گھروں میں بھی ایک آدھ ایسی مثال ہے. ایک شخص کی 1 سے زائد شادیاں ہوئیں، پہلی بیوی سے فوت ہو گئیں تو پھر دوبارہ دوسری کی عزت ہوئی. یقین کریں وہ جو پہلی کے بچے ہیں نا وہ پہلی بیوی کا پرتاؤ ہے، تو جو دوسری سے بچے ہیں نا وہ دوسری کا پرتاؤ ہے. ماں کا اثر بہت ہے تربیت میں، یہ چیز سمجھ آتی ہے. ورنہ دیکھیں باپ ایک ہے، کیا باپ نے تربیت میں کوئی کمی کی ہوگی؟ لیکن یہ خون کا اثر ہے، نسب کا اثر ہوتا ہے، بعض وہ خاندان کا اثر ہوتا ہے. بعض خاندانوں میں ایتھکس ہی نہیں ہوتے، اخلاقیات ہی اتنی بگڑی ہوئی ہیں. بعض آپ جناب کیسے ہیں، بعض توئے سے بات شروع کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ بچے کو بھی آپ کہنا. فرق ہے نا. تو یہاں سے یہ جو ٹون کا فرق ہے یہ پیچھے سے کہیں سے چل رہا ہے، یہ باپ کی تربیت میں ایسی بات نہیں تھی. اور پھر دوسری بات دیکھیے، نحن عصبہ اور عصب آپ پیچھے بتا چکی، باندھنا، اعصاب پیچھے یاد ہوگا، تعصب بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے. عصبہ بڑی جماعت ہے، آج بھی یہی مان ہے، ہم بہت ہیں، وی آر پاور، وی آر سپر پاور.
کہتے تھے ہم بہت طاقتور ہیں، خاندان کی شان شوکت ہمارے قدم سے چل رہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قبائلی زندگی میں نوجوان بیٹوں کی تعداد پر ہی کسی کی شان و شوکت اور قوت اور طاقت کا انحصار ہوتا تھا. کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ ہمیں تو نظر انداز کرتے ہیں اور چھوٹے دونوں بچوں کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں. چلو ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے باپ صریح غلطی میں. یہ بدبخت اولاد کون سی جو ماں باپ کی غلطیاں چنے. اور جب اولاد زیادہ پڑ جاتی ہے نا تو ان کو امی ابو پھر ایسے ہی دکھتے ہیں. کمپیوٹر نہیں آتا آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کھاتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، آپ چپٹ چپٹ کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں تو ٹیڑھے چلتے ہیں. یہ آوازیں، یہ زبان کب کھلتی ہے؟ جب بچے ہم سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا پھر ان کی تربیت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انہی باتوں کو پیش کر کے کیا بیان کریں کہ ان کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر واقعی یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کر رہے تھے، اگر واقعی، تو کوئی غلط نہیں کر رہے تھے. کیونکہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. محبتیں بھی ایک تحفہ ہوتی ہیں، محبتیں بھی ایک رزق ہیں. اچھے اخلاق کے ساتھ بندہ کسی خوبی کے بغیر بھی ہونا تو دلوں میں جگہ بنا لے گا. اور اتنا شخص خوبیوں والا مینرز اور ایٹیکیٹ غلط ہیں تو دل سے اتر جاتا ہے. یہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے اور آپ سے زیادہ میں دیکھتی ہوں. کوئی خوبی نہیں ہے کسی میں، لیکن عاجزی، نرمی، تحمل. چل میرا بچہ کر لے گا، چل چل کچھ نہیں ہوتا، شروع کر، بتا دوں گی. اور کچھ ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ ہے وہ ہم نہیں کرتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس سے یاد رکھیے کہ اپنے اخلاق بہتر کریں. یہ بھی ایک عمل کی بات لکھیں. اپنے لفظوں کو تولیں، پہلے تولو پھر بول. کسی سے بات کرتے پہلے تو کرتے تھے، اب لکھتے ہیں. تو تکار، ڈائریکٹ ہٹ، نیگیٹیوٹی، اور پھر جو پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، یہ دل میں عزت کے نہ ہونے کی علامت ہے. بات اگر سامنے ہم بڑی بھیگی بلیاں مسکین بن کے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بادب ہیں، اور ذرا سا وہاں سے ہٹیں تو پیچھے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہی کھل جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں پیچھے کی باتیں اس کو کیسے پتہ ہوتی ہیں؟ وہی بات نبانی ہے علیم الخبیر. تو یاد رکھیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھا بولیں، سامنے ہیں تو بھی، پیچھے ہیں تو بھی. ہمیشہ اپنے استادوں کے لیے اچھا بولیں، سامنے ہیں تو بھی، پیچھے ہیں تو بھی. اور دل میں عزت نہیں، پیار نہیں تو مانگیں. یہ مانگنے کی چیز ہے. آپ اور میں دنیا کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں، ہمیں پھر بھی اپنے ماں باپ اور استادوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دھڑام سے گرتا ہے بندہ جس کی دعائیں پیچھے سے ہٹ جاتی ہیں. بدبخت ہے جس کو ماں باپ کہہ دیں کہ جا پھر اب میں نے تیرے لیے دعا بھی نہیں کرنی. تو ہمیشہ اپنا اخلاق، اپنا کردار اچھا رکھے انسان. اور میں ایک سچ بات جو میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنی کوششوں سے وہ نہیں پاتے جو آپ کو دعاؤں سے ملتا ہے. ایک کتنا ہڈن سورس ہے ہماری کامیابیوں کا، ایک کہہ لیجیے ریسورس ہے. دنیا میں ریسورسز کیا ہیں؟ تعلیم، دولت، بڑا گھر، کوٹھی، بنگلہ. یہ ریسورسز ہیں جن کو یوز کرتے ہیں، جن کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. ان سارے نظر آنے والے ریسورسز میں ایک ریسورس لکھ لیجئے، وہ آپ کے بڑوں کی دعائیں ہیں. اور ماں باپ اور استاد کہہ لیجئے یہ دو آنکھیں ہیں جو ہر وقت آپ کے لیے تڑپتی ہیں. یہ وہ دو کہہ لیجئے دھڑکتے ہوئے دل ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کی اصلاح اور خیر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو کبھی مکمل طور پہ اچھا کہتے ہی نہیں کہ آپ بہت اچھے ہو گئے. کل کسی جگہ تھی تو درس تھا، تو وہاں ایک سسٹر تھی، کھانا کھا رہے تھے خواتین، بوڑھی میرے پاس ساتھ جو تھی وہ سب آنٹیز ٹائپ تھی. تو باتیں شروع ہو گئی، آپس میں کر رہی تھی، میں سنتی رہی. تو کہنے لگی کہ ہماری ماں نے ہماری تربیت پتہ کیسے کی ہے، ماں یا باپ جس کی بھی بات تھی. کہتی میں نے جب میں کھانا پکاؤں تو سارے ہی کھا لیں، بچہ ہی نہیں کھانا. تو اب ہم تو کچھ اور سوچتے ہیں نا. تو جو بھی ان کے تھے، میں نے غور نہیں کیا، ماں کی بات ہے کہ باپ کی تو کہتے تھے تو پکایا ہی تھوڑا، پتہ نہیں بیچارے بھوکے ہی چلے گئے. تو میں کہتی تھی ان سے میری تعریف نہیں ہوتی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اتنا مزے کا پکایا کہ سارا کھا گئے. تو کہنا اگر کسی دن دعوت پکانی تو کھانا بچ جانا، تھوڑا بچ گئے تو کہنا چنگا ہوندا تے کوئی کھاندا، تم نے اچھا پکایا ہی نہیں ہے. تو ادھر الٹا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ زیادہ پکا لیا تھا. کہتی ہمارے بڑوں نے ہماری ایسی تربیت کی. یہ ہے وہ طریقہ تربیت
کہ جو بعد میں پھر بچوں کو دوسروں کی باتوں سے دکھ نہیں دیتا. اور ماں باپ نے چھوٹی سی بات پہ گن گائے ہوں، فیس بک پہ کیک کی تصویریں ڈالی ہوں، میری بچی ایسی ویسی، وہ بچی جب ساس کے گھر جائے گی لگ بتا جائے گا. جنہوں نے ماں باپ کی سنی ہوتی ہے نا، ان کو بعد والوں کی سننی نہیں پڑتی، اور پڑھیں بھی تو وہ فکر نہیں کرتے. تربیت میں ایک آنکھ شیر کی تو ایک داماد کی. بڑے کہتے تھے دیکھو شیر کی طرح اور کھلاؤ دامادوں کی طرح. آج بچوں، میں کہتی ہوں آج کے بچے بیچارے جو ہے نا وہ بہت جگہ پہ بیچارے ہیں. ہمیں خود نہیں پتا کس پہ تعریف کرنی ہے کس پہ نہیں. یہ ایک پورا فیلڈ ہے. جب پیرنٹنگ اے ٹو زی اسی جگہ پہ کیا تھا تو ایک پورا ٹاپک تھا ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس. کہاں تعریف کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. گھر سے آتے ہیں تو ہاتھ میں تھیلے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا لائے ہیں. گھر سے جائیں گے جانے ہی نہیں دیں گے جب تک یہ وعدہ نہ کرو کیا لے کے آئیں گے. غلط کرتے ہیں آپ. آپ خرید بھی لائیں چھپا دیں. جب آپ کا دل کرے، جب بچہ کو اچھا کام کرے پھر دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں اور ہماری بیشیوں کے اوپر ہمارے بچوں کو نہ پکڑے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے یہ قرآن میری آپ کی زندگی ہے. یہی کہتے ہیں فیہ ذکرکم، یہ تمہاری کتاب ہے، تمہارا ذکر ہے. اس کو پڑھے بغیر ہم کہتے وقت ہی نہیں بچوں کو پال رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو اس میں چند باتیں سن لیجئے. قتادہ کہتے ہیں شیطان سے دشمنی رکھو، اور ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ شیطان سے دشمنی رکھے. یہ دشمنی اللہ کی اطاعت میں ہے. یعنی ہم شیطان سے کیوں دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے. یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے. پھر کہا شیطان سے بچو کیونکہ یوسف کو کے بھائیوں کو اسی نے حسد میں مبتلا کیا تھا. اور ایک اور مفسر کہتے ہیں حسد محسود میں نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے. یعنی جس کو نعمت ملی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے ملے نہ ملے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے، یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 4903. جس شخص کے دل میں دوسروں کے لیے جلن پیدا ہو وہ کیا کرے؟ کپڑا ہی دیکھ کے آ جائے گی، جوڑا ہی دیکھ کے پڑ جائے گی جان پہ، ہائے ہائے یہ کیا پہن کے آ گئی. ہم عورتوں میں پہنے تو کوئی عورتیں خوش ہوتی ہیں بتائیے، تو مردوں کو دکھائیں گے تو وہ تو بڑے خوش ہوں گے، پر اس میں اللہ خوش نہیں ہوگا. کریں کیا؟ اپنے لیے پہنے، تحدیث نعمت کے لیے پہنے. بن بن کے دکھا دکھا کے پہننا اور بعد میں گھر آ کے کہنا کمر میں درد ہے، کیونکہ وہاں دکھا بھی رہے تھے نا اپنی پتلی کمر. تو یاد رکھیے یہ ہڈن فیکٹرز ہوتے ہیں. فرمایا جس شخص میں دوسروں کے لیے جلن پیدا ہو جائے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے. وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ شیطان کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے، وہ شیطان کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے اور اللہ کی ہدایت پر نہیں. اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ حسد کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. اور شیطان دن رات کھلے اور چھپے اس پر وار کرتا ہے، کبھی کمی نہیں کرتا، اور اس طرح سے بندے پہ تسلط حاصل کر لیتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ شیطان آپ کے دل میں داخل ہوا ہے؟ پہلی بات ہے آپ کے معاملے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ کہتے ہیں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوں، پیچھے ہو جاؤ، اب میں خوب بولوں گی، اب میں خوب چیخوں گی. نہیں، حالات و واقعات کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتا. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی لگنے لگتی ہیں ایسے بندے کو، اور بڑے بڑے جرم جو وہ چھوٹے چھوٹے لگنے لگتے ہیں. یہ علامتیں ہیں. اور پانچویں علامت کیا ہے کہ وہ بڑے جرائم پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس دشمن کے بار سے بچا دے، کیونکہ یہ بہت ہی خراب چیز ہے. اور یہ جو یجتبی کا لفظ ہے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جبا سے کسی چیز کو سلیکٹ کرنا، یعنی کسی کے مقابلے میں اس کو نکالنا. مراد جو ہے کہ عزت دی، بلندی دی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا. اس سے آپ بس ایک بات نوٹ کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں میں اگر کوئی خوبی دیکھیں تو ان کو انکریج کریں. ان کو یہ نہ کریں ہر وقت ان کی جان ہی نہ نکالے رہیں، ان سے باتیں کریں. اور مجھے کچھ مائیں ایسی اچھی لگتی ہیں کہ وہ ہر دکھ سکھ اپنے بچوں سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں میری بیسٹ فرینڈ میری بچیاں، اور بچیاں کتنی 8-9 سال کی. جی یہی بیسٹ ایج ہوتی ہے ان کو اپنی دوستی دکھانے کی، کل تاکہ وہی آپ کے ساتھ بھی کریں گی.
چلے اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے جس کا خلاصہ ہے صرف آج کے سبق میں، باقی باتیں ساری کل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقتلوا یوسف، آیت 9، قتل کر دو یوسف کو۔ دیکھیے ایک لفظ ہے قتلا، اقتلوا شدت ہے، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ یا پھینک دو اس کو، طرحا تو راحا کا لفظ ہے پھینکنا، جیسے کسی کو کہتے ہیں ہانکنا، ہانکنے کے لفظوں میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قتل کی ارادے کوششیں یہ ساری کرا کے اب کیا کرنے لگے ہیں؟ کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ یا اس کو پھینک دو، اس کو اردیں کسی جگہ میں، یعنی دور پار کسی جگہ پہ اس کو جا کے پھینکو۔ فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی۔ کیا پورے ایک سٹریچ میں جملہ بنا؟ قتل کر دو یوسف کو یا اس کو پھینک دو ایسے دور دراز علاقے میں جہاں تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اچھا جی، اب یوسف چونکہ ان دونوں میں بڑے ہیں تو پہلے یوسف کو راستے سے ہٹانا چاہا، حسد دونوں کے لیے تھا، یہ جملہ لکھ لیں، کیونکہ بڑا تھا تو توجہ بھی زیادہ لے لیتے ہوں گے، اور ان کے تقابل میں یوسف ہی تھے۔ کیونکہ ایک سوال لکھیے کہ بنجامین کے لیے کیوں نہ یہ سب سوچا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ پہلے ذرا یوسف کو کر لیں، ٹھکانے لگا لیں، پھر کریں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ سیم ایج کے لوگوں میں تو حسد ہوتا ہے، دوسرا بھائی زیادہ ہی چھوٹا تھا، اس سے ابھی ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب جب یہ کر لو گے تو دل میں گلٹ تو آئے گا، تو کیا کرو؟ وَيَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بن جانا اس کے بعد نیک۔ ذرا سے جملے پر غور کیجیے، اس فکرے میں ان کے نفس اور ضمیر کی کشمکش کی جھلک ہے، صاف دکھ رہی ہے۔ ضمیر تو ملامت کر رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو، بھائی کو قتل کرو گے، یہ تمہاری سوچ درست نہیں، کیونکہ عام طور پہ ایسے موقع پہ انسان کا نفس اس کے ضمیر پر غالب آ جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت 30 میں حابیل اور قابیل کے قصے میں کیا پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، بس قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر، تو ضمیر کی آواز کو نکالا، دبانا چاہا کہ ایک دفعہ کڑوا گونڈ بھر لو، بھائی کو ختم کرو، بعد میں نیک بن جانا۔ اور یہ جملہ آج ہمارے لوگ کتنا بولتے ہیں، آج نیک گناہ نیکی کل، آج مستی کل دیکھیں گے کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں توبہ تو کرنی ہے، چلو نا بس یہ بچے کی شادی ہو لے، اس کے بعد ختم، بس اپنا بچے اس کی شادی ہو لے، پھر سب کو کہہ دیں گے آج کے بعد ہم مہندیوں پٹنوں پہ نہیں جاتے، پردہ کرنا ہے بس، ذرا وہ بھائی اپنی شادی ہو جائے پھر، اچھا وہ یہ کام حج کرائیں گے نا پھر ٹھیک، اور رمضان بھی تو آ رہا ہے نا، نمازیں پھر ایک ہی بار شروع کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو بعد میں توبہ کرنے کی امید پہ گناہ کرے اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو کھیل ہے، کوئی باہر ٹریفک رولز بریک کرے اس سوچ کے ساتھ، ٹریفک کے رولز اس لیے توڑے کوئی بات نہیں جیل میں جاؤں گا واپس بھی تو آ جاؤں گا، تو پولیس کہے گی کیوں آپ ہمارا کام بڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک ہلکی سی اس میں چیز نکلتی ہے۔ آگے دیکھیے پورا قصہ ایک سٹریچ میں، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ مت قتل کرو یوسف کو۔ اب یہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے بھائی یہودا کا قول ہے، اسی سے لفظ یہودیت ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ بھائی کو سے جان چھڑائی جائے، ہمیں اسے قتل کرنا کوئی ضروری نہیں، اور جیسے قتل آج ہماری شریعت میں حرام ہے اس دور میں بھی حرام تھا۔ اب یہاں جو بات کہوں گی نا اس میں اپنے غور کرنا، پھر میں آگے چلوں گی۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اگر یہ یہاں رک جاتے تو یہ تھے امر بالمعروف کرنے والے، انہوں نے کیا کہہ دیا، ہاں مگر وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو کسی اندھے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اٹھا کر لے جائے گا اس کو کوئی بھی قافلہ۔ اس جملے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر ایک بڑے گناہ سے روک رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قتل، تو پھر اس کا ایک چھوٹا سا سائیڈ ایشو کیوں دے رہے ہیں کہ اچھا یہ کر لو۔ لکھیے بڑی کڑوی بات ہے اس سے آگے، آپ دیکھیے کہ تبلیغ میں بھی ہمیشہ پوری تبلیغ کرے۔ آج بہت سارے لبرل اور سافٹ
اور زمانہ ساز استاد مبلغ مفتی کیا کہتے ہیں؟ ہاں لا تقتلوا یوسف، اٹس اوکے، بٹ والقوہ فی غیابۃ الجب۔ اب آج کے اسٹریچ میں اس کو 10 جملوں میں بولیں، سود بالکل نہ لو، ہاں مگر تھوڑی سی انشورنس لے لو، ہاں مگر یہ نہ کرو، مگر تھوڑا یہ تو کر لو، چلو جی کوئی نہیں، دوسروں سے تو ہم اچھے ہی ہیں، سمجھے؟ اور کسی بڑے منصب والے سے، کسی بڑے منصب والے کا یہ القوہ فی غیابۃ الجب، کسی بڑے عہدے یا بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے کا یہ ایک جملہ سب کے لیے گواہی بن جاتا ہے، امام صاحب نے کہہ دیا تم بھی کر لو۔ یہ کمی ہے اس میں، بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے، تو کتنا ہی اچھا تھا لا تقتلوا یوسف پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ہاں زنا تو نہ کرو لیکن لڑکی پسند کر لو، چلو گھر سے نہ بھاگنا لیکن ویسے لڑکے کے ساتھ گھوم پھر لیا کرو۔ ہے یہ بات کہ جھوٹ ہے کہ سچ؟ اور ہم کہتے ہیں یہ ہم نیک پیرنٹس ہیں کیونکہ ہمارے بچے اس دلدل میں گناہوں کی، اور پھر آگے ایک اتنا بڑا الزام، کہتے ہیں اگر ہم بچوں کو اتنی بھی آزادی نہیں دیں گے نا تو پھر یہ گھر سے بھاگ جائیں گے، پھر تو بالکل جھوٹ ہے۔ یہی غلطی تھی ادھر، اگر یہ بھائی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نا، ڈونٹ ہے نا، لا تقتلوا یوسف، اچھی بات ہے، اگر یہ یہاں رکتا، اور یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ آئیڈیا کس نے دے دیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو؟ اس نیکی کرنے والے نے۔ میں اپنے اوپر لے کے بات کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ کے ذہن میں بھی وہ لوپ ہول نہیں آئے گا جو میں آپ کو دے دوں گی، آپ خوشی خوشی جائیں گے ان کے پاس جایا کرو، یہ بڑے لبرل ہیں، دین دار لوگوں کو رستے دکھاتے ہیں شریعت کے لوپ ہولز کے، عام لوگوں کی بیچاروں کی تو اس میں پہنچ ہی نہیں ہوتی بعض دفعہ۔ اس سے پناہ مانگیے۔ اگر یہ بھائی یہ جملہ نہ بولتا تو شاید بھائی سوچتے کتنے برے ہیں، ہم بھائی کو قتل کر رہے ہیں، ارادہ ترک کرتے، دل سے خیال ہی نکل جاتا، ہو سکتا تھا نا۔ یہ پوری سٹوری کی کہانی سلقوہ فی غیابۃ الجب سے شروع ہوئی ہے، تو یہ آپ کے عمل کی بات، اور اسی کو اپنے بچوں پہ بھی لے۔ آپ کا بچہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کس چیز کی؟ مثلا کوئی بھی لے لیں، اب مجھے تو کوئی بھی چیز بڑی نہیں لگتی، بچوں نے اجازت کیا لینی ہے، وہ تو آپ کو دیتے ہیں اجازتیں۔ بچہ کہتا ہے میں دوست کے ساتھ مووی دیکھنے چلا جاؤں، آخر میں جوان ہو گیا ہوں، میں 12 سال کا ہوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں وہاں نہیں جاتے، ہاں گھر میں لگا کے دیکھ لو، اچھا چلو 1 گھنٹے کے لیے فون یوز کر لو، اچھا نیٹ یوز کر لو۔ دوست کے ساتھ گیا ایک بار، روز تو نہیں دوست لے کے جائے گا، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا روز گھر میں بیٹھ کے موویاں دیکھنے کا۔ سمجھ آ رہا ہے یہ نقطہ؟ قصور اپنا ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے، کبھی بچوں سے مجبور نہ ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں جب آپ مجبور ہو جائیں گے اگلی دفعہ بچے نے وہی بات کرنی، کیونکہ اب یہی ہونے لگا ہے، یہی بات آگے بھی ہوگی جب یعقوب علیہ السلام کے منہ سے نکلا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، انہوں نے کہا دیکھا ابا وہی ہوا جو آپ سوچ رہے تھے۔ تو کبھی بھی لوپ ہول نہ دیں۔ ان کے لفظی وضاحت کے لفظ بعد میں بتاؤں گی، ہم کہانی کے طور پہ چلتے ہیں۔ کہا اس کو گہرے کنویں میں ڈالو، یہ جو غیابۃ الجب بھی اندھا کنواں، پانی نہیں ہے، بہت دور نیچے پانی ہے، اس میں لے جاؤ۔ پرانے زمانے کے کنووں کی ایک خاص قسم تھی، اس کو باؤلی کہتے تھے، باؤلی، جیسے باؤل کہتے ہیں نا، اس کا منہ کھلا ہوتا تھا لیکن گہرائی میں تنگ ہوتا، ایسے جیسے وہ سلوپ نہیں ہوتی نیچے بالکل ایسے نوک، بعض گلاس بھی ہوتا ہے نا نیچے تھوڑا، تو تھوڑا سا بھی بھرے تو گلاس بھرا ہوا لگتا ہے کیونکہ وہ نیچے سے پتلا ہوتا ہے پیندہ اس کا۔ اس طرح کے کنویں تھے، تو پانی کی سطح کے قریب اس کی دیوار میں اس طرح تاکچے ہوتے تھے، جیسے وہ قندیل رکھنے کے چھوٹے تھے، تو اس طرح وہ نیچے اترتے ہوئے لوگ ان تاکچیوں میں پاؤں رکھتے تھے۔ کچھ اسی قسم کا کنواں تھا، کیونکہ آج کا فی زمانہ کنواں سوچتے ہیں تو ذہن میں نہیں آتا کہ یوسف وہاں سے بچ کے کیسے نکلتے ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کرنا ہے تو ان کنتم فاعلین، یہی کچھ کر لو، اور ہم 9 بھائی ہیں تو یہ کام کریں گے، کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں مدد کر دے گا۔ تو یہ پلان تھا بھائیوں کا، آپ کے میرے لیے کیا عمل کی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اپنی گفتگو کو جھول سے بچائیں، جملوں سے بچائیں، ایسے جملے جو کہ آپ کے دل میں ہیں کہ آپ بول کے اگلے کو رستہ دکھائیں گے تو اس سے اگلے کا زیادہ نقصان ہوگا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق رہے گا، انشاءاللہ کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ خلاصہ کر دیتی ہوں ابھی تک جو پڑھا ہے کہ محبت بھی آزمائش تو نفرت بھی آزمائش۔ بچوں میں سبلنگ جیلسی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو روکا نہ جائے تو وہ حسد اور حسد سے قتل تک پہنچ جاتی ہے، سازشی ذہن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ قصہ کھول کر مکہ والوں نے اپنا پول کھلوا لیا. نہ وہ کہتے شاید یہ صورت نہ نازل ہوتی تو ان کو جو باتیں سمجھ آ رہی تھیں یا جو ان کو شرمندگی ہو رہی ہوگی اس قصے کو سن کر اس شرمندگی سے بچتے. تو بعض دفعہ ہم دوسرے سے بات شروع اس سوچ کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو شرمندہ کریں گے، لیکن اصل میں وہ ان کو شرمندہ کرنے نہیں، خود شرمندہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کوئی بات، کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جو بھی بات آج ہوئی. جی آپ نے گنا جی.